میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کا بننا، اجتماعی طور پر بننا اور انفرادی طور پر بننا، اسی طرح دنیا کے حالات کا بننا، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ یہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرے۔ اللہ نے ہر انسان کو جان کی طاقت دی ہے اور مال کا سرمایہ دیا ہے، اس سے کوئی انسان خالی نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی کو جان کی طاقت کم دی، کسی کو زیادہ، کسی کو عمر زیادہ دی، کسی کو کم، مال کا سرمایہ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم، لیکن اس کا استعمال اگر صحیح ہو جائے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر کرایا، اگر اس ترتیب پر جان اور مال کا استعمال ہو جائے تو اس کا خرچ ہو جائے تو پورے عالم کے اندر امن و امان اللہ کے فیصلے سے آئے گا، پریشانیاں دور ہوگی، رحمت للعالمین کے طریقے سے پورے عالم کے اوپر رحمت برسے گی، اور اسی طرح جو مرتا رہے گا قبر کے اندر کا نظام بھی اس کا ٹھیک ہوتا رہے گا، قبر کے اندر اسے راحت ملے گی، جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قیامت تک اس کی نیند پوری ہوگی، سلایا جائے گا، اور قیامت کا دن اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ ایمان والے کا قیامت کا دن اتنا آسان ہوگا اور اتنی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا کہ جیسے چند رکعت نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت قیامت کے دن ایمان والے کا لگے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب جنت میں داخل ہوا تو وہاں پر نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا، نہ کسی قسم کا غم ہوگا، اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے گا وہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ دودھ کی، پانی کی، شہد کی اور پاکیزہ شراب کی نہریں، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات جس کے جوڑنے کا گارا مشک کا، جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی، اور پتھر اور کنکر جو ہوں گے وہ ہیرے اور جواہرات کے، جوانی جنتی کو ایسی ملے گی کہ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، اور کپڑے ایسے ملیں گے کہ جو کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی، اور پورے عالم کے اندر امن و امان، جبکہ آدمی کی جان اور آدمی کا مال اللہ کی مرضی پر خرچ ہو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنا، اور اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، جان کو بھی اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے کتنی بد امنی پورے عالم میں تھی اور زیادہ تر حجاز مقدس میں تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک بہت بڑھیا ماحول بنایا۔ اس ماحول کا یہ اثر پڑا کہ وہاں پر اس ایریے میں امن و امان قائم ہو گیا، اور وہ پاکیزہ زندگی کو لے کر جب صحابہ دوسرے علاقوں میں گئے اور دوسرے علاقوں کے لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو جو لوگ سلیم فطرت قسم کے لوگ تھے وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے یہ امن و امان والا اور ایمان والا راستہ اختیار کیا اور علاقے کے علاقے اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنے کی ترتیب بتائی، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ قرآن کو بتا رہا ہے کہ جان کو اللہ کی رضامندی پر لگاؤ، مال کو اللہ کی رضامندی پر لگاؤ۔ یہ جو ترتیب آپ چل رہی ہے وہ تو بالکل غلط ہے کہ جان کو تو لگا دیا مال کے کمانے پر، مال کو لگا دیا جان کے بنانے پر۔ مال کما کر پیٹ کے اندر کھانا، بدن کے اوپر کپڑا، رہنے کے لیے مکان، سوار ہونے کے لیے سواری، اور زندگی پوری کی، جان کو مال پر، مال کو جان پر لگائی، اور آدمی اپنی زندگی پوری کر کے چلا گیا۔ جیسے ایک مینڈک جہاں پیدا ہوا وہیں پر پھدکتا رہا،
پھٹک کے مر گیا. تو یہ کوئی زندگی اچھی زندگی نہیں. اچھی زندگی جان اللہ کی رضامندی پر لگے اور مال اللہ کی رضامندی پر لگے. لیکن اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر جان اور مال لگانے کا کوئی نمونہ ہونا چاہیے. وہ نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایک اجتماعی ماحول بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم لوگوں کو کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اس امت کے اندر سب سے پہل کرنے والے صحابہ تھے. ایک قسم ان کی تھی مہاجرین کی, دوسری قسم ان کی تھی انصار کی, جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا اور جنہوں نے وطن کے چھوڑنے والوں کا ساتھ دیا. یہ مہاجرین اور انصار تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو ان مہاجرین اور انصار کا اتباع کرے گا اور ان کے پیچھے پیچھے چلے گا تو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. میرے محترم دوستوں, اللہ کی رضامندی پر اپنی جان اور مال کے لگانے کا جو نمونہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اپنے زمانے کے اندر صحابہ کے اندر چالو کر دیا. بس اس ترتیب پر قیامت تک یہ امت جتنا اپنی جان اور مال کو لگاتی رہے گی تو دنیا کے اندر امن و امان آتا رہے گا اور دین کی طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور دین کی قیمت اور دین کی وجہ سے دنیا کے اندر برکتوں کے آنے کا مظاہرہ ہوگا جیسے پہلے ہوا قیامت تک ہوتا رہے گا. اب وہ جان اور مال کن کن باتوں پر لگائی جائے, وہ کتنی باتیں ہیں جس پر ہماری جان اور مال لگے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کی ترتیب کیا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کی اجتماعی زندگی کے ذریعے ہمیں چند باتیں بتائیں. اس پر مسلمان کی جان اور مال لگے. وہ چار چیزیں ہیں. چار چیزوں پر جان اور مال لگے اور توازن کے ساتھ لگے. جہاں جتنی بتائی اتنی لگے. پھر دیکھیے پورے عالم میں کیا ہوتا ہے. امنڈ امنڈ کر لوگ اس مبارک طریقے کی طرف آئیں گے. امنڈ امنڈ کر دل تھامے نہیں تھمیں گے. دنیا واقعی پریشان ہے. کسی کی جان محفوظ نہیں, کسی کا مال محفوظ نہیں, کسی کی آبرو محفوظ نہیں. امن و امان لانے کی کوشش کے باوجود امن و امان نہیں آ رہا. وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے اس سے آئے گا. وہ چار چیزیں کیا ہیں جس کے اوپر انسان کی جان لگے, انسان کا مال لگے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار نسبتیں رکھی. ایک نسبت تو ہے عام جانداروں والی. اسے بھوک لگے گی, کھانا چاہیے, پیاس لگے گی, پینا چاہیے. اسے بیوی کی ضرورت ہوگی, رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوگی, پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوگی. یہ وہ انسانی تقاضے ہیں جو سارے جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ایک تو عام جانداروں کی نسبت انسان کو ملی اور دوسری نسبت اللہ نے انسان کو فرشتوں والی دی. عام جانداروں کی نسبت ملنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ نے تقاضے ڈالے, جیسے بیوی کا تقاضا, کھانے کا تقاضا, پینے کا تقاضا, مکان کا تقاضا, کاروبار کا تقاضا. یہ تقاضے انسان کے اندر اللہ نے ڈالے اور ان تقاضوں سے پورا کرنے کی اجازت بھی دے دی.
تو ایک تو انسان کی جان اور مال اپنے تقاضوں کے پورا کرنے پر لگے، انسان ہونے کے ناطے اور جاندار ہونے کے ناطے. لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نسبت بھی دی، اور وہ ہے فرشتوں والی. فرشتوں والی نسبت کے اعتبار سے اس کی جان اور مال جو ہے وہ عبادات پر لگے، کیونکہ فرشتے عبادت کرتے ہیں. تو فرشتوں والی نسبت چونکہ اس انسان کو مل گئی، تو اس لیے یہ انسان عبادت پر بھی اپنی جان اور مال کو لگائے گا اور فرشتوں کے زمرے میں شامل ہوگا. جانداروں کے اور جانوروں کے زمرے میں سے نکل کر عبادت کے راستے یہ فرشتوں کے زمرے میں داخل ہوگا. یہ دوسری نسبت دی. ایک تیسری نسبت انسان کو اللہ نے وہ دی جو فرشتوں کو بھی نہیں دی. وہ نسبت اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت ہے، کہ اس انسان کے اندر اللہ کا خلیفہ ہونے کی استعداد رکھی ہے. یہ تیسری نسبت ہے. اس نسبت کے اعتبار سے یہ انسان لوگوں کے ساتھ اخلاق برتے گا. چونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے تو خلیفہ ہونے کے ناطے یہ بھوکوں کو کھلائے گا، چونکہ یہ رزاق کا خلیفہ ہے. اور یہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے گا، کیونکہ یہ ستار کا خلیفہ ہے. اور یہ لوگوں پر رحم کرے گا، کیونکہ یہ رحیم کا خلیفہ ہے. یہ لوگوں پر کرم کرے گا، کیونکہ یہ کریم کا خلیفہ ہے. یہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے گا، کیونکہ یہ غفار کا خلیفہ ہے. اسی طرح اگر کوئی نامناسب ماحول بن رہا ہو تو اس نامناسب ماحول کو دور کرنے کے لیے کہیں پر آنکھیں دکھانے کی بھی ضرورت پڑے گی تو وہاں پر یہ آنکھ بھی دکھائے گا، کیوں یہ قہار کا اور جبار کا خلیفہ بھی ہے. تو اس بنا پر اللہ کا خلیفہ ہونے کے ناطے اس کے اندر اخلاق آئیں گے اور یہ اپنی جان اور مال کو اخلاقیات کے اوپر خرچ کرے گا. یہ اپنی جان اور مال کو اخلاق پر خرچ کرے گا، یعنی دوسروں کی ضرورتوں پر اپنی جان اور مال کو لگائے گا بغیر کسی معاوضے کے. اخلاق جو ہے وہ اپنی جان اور مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور اس کا بدلہ اس آدمی سے نہ لینا، یہ اصلی اخلاق ہے. اغراض کے ماتحت اگر اخلاق بڑھتے جائیں تو یہ اصلی اخلاق نہیں بلکہ یہ نقلی اخلاق ہے. نقلی اخلاق سے آدمی خدا کا خلیفہ نہیں بنتا. خدا کی خلافت کے جواہر انسان کے اندر جو اجاگر ہوں گے وہ اصلی اخلاق سے ہوں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھے. کہ مہمان آیا تو اس کے کھلانے کے لیے بتی بجھا دی ٹھیک کرنے کے بہانے، اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیا اور گھر والے فاقے میں رہے. یہ جواہر صحابہ کے اندر اجاگر ہوئے. صبح کے وقت میں یہ صحابی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ رات کو کیا کام تم نے کیا کہ قرآن میں ایسا کام کرنے والوں کی تعریف اتری. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورتیں قربان کر کے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے اور خوش ہو رہے، حالانکہ 8 گھنٹے کی بھوک دور کی. آپ انداز لگاؤ، ارے بھائی رات کو کھانا کھلایا 8 گھنٹے تک کی بھوک دور ہو گئی، بھائی دوسرے دن پھر بھوک آ گئی. 8 گھنٹہ کسی کی بھوک کو دور کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی تعریف قرآن کے اندر اتارتے ہیں. اور قیامت تک قرآن میں یہ آیت لاکھوں اور کروڑوں کی مقدار میں لوگ پڑھیں گے. کس قدر اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جس نے کسی کی 8 گھنٹہ بھوک دور کی، اللہ کتنے خوش ہوئے اور اللہ کتنے راضی ہوئے اور اللہ کا کتنا تعلق اس آدمی کو ملا. لیکن یہ تعلق اللہ کا جو ہے نا، یہ جتنی نیکی بڑے میں بڑی کریں گے
زیادہ میں زیادہ کریں گے تو وہ تعلق اللہ کا بڑھتا رہے گا، اللہ کی رضامندی بڑھتی رہے گی، اور جنت کے درجات اور ڈگریاں بڑھتی رہیں گی۔ مال کے بڑھنے کو تو انسان محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضامندی بڑھتی رہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھتا رہے اور جنت کے درجات بڑھتے رہے، اس کی طرف آدمی کی نگاہ نہیں جاتی، کیونکہ یہ چیزیں نظروں سے اوجھل ہے۔ تو اس کا کوئی تھرمامیٹر بھی نہیں کہ کون سے تھرمامیٹر سے ناپے کہ اللہ کتنا راضی ہوا۔ ارے میں پانی ایک گلاس ہو تو وہ بھی پانی، اور پوری نہر ہو تو وہ بھی پانی، اور ایک ٹنکی ہو تو وہ بھی پانی، اور 15 نہریں ہو تو وہ بھی پانی۔ پانی تو سب ہے، پانی کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے، لیکن ایک گلاس پانی اور 15 نہریں پانی، تو آپ اندازے لگائیے، پانی تو یہ بھی، پانی تو وہ بھی، لیکن 15 نہروں سے پتہ نہیں کتنے باغات اور کھیتیاں اس کے ذریعے آباد ہوں گی۔ یہ سارے اندازے انسان لگاتا ہے، لیکن اللہ تھوڑا راضی ہوا، اس سے زیادہ راضی ہوا، اس سے زیادہ راضی ہوا، یا اللہ ناراض ہوا تو تھوڑا ناراض ہوا، یا اس سے زیادہ ناراض ہوا، یا اس سے زیادہ ناراض ہوا، کیونکہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اتنی زیادہ سزا دے گا، اور جتنا زیادہ راضی ہوگا اتنا زیادہ بدلہ دے گا۔ اب اس کا کوئی تھرمامیٹر نہیں۔ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے اعمال کے، کہ فلاں عمل کرو گے تو 10 نیکی، فلاں عمل کرو گے تو 700 نیکی، فلاں عمل کرو گے تو 7 لاکھ نیکی، اور پھر 2 حدیثوں کو ملاؤ تو 49 کروڑ نیکی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کی ڈگریاں، اللہ کتنا راضی ہوا، اور اسی طرح اللہ کے ناراض ہونے کی درجات بھی ہے۔ ایک آدمی کو قتل کیا، اس سے اللہ کتنا ناراض ہوگا؟ اگر 500 کو قتل کیا تو 500 گنا زیادہ ناراض ہوگا، سزا جو ہو رہی ہے 500 گنا زیادہ ہوگی، اور وہاں پر جو بدلہ ملے گا وہ ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر بدلہ پورا مل ہی نہیں سکتا، اور سزا پوری دی ہی نہیں جا سکتی۔ ایک آدمی کو قتل کیا اسے بھی پھانسی لگے گی، 500 آدمیوں کو قتل کیا اسے بھی پھانسی لگے گی، اس سے زیادہ جج کر نہیں سکتا۔ اللہ یہاں ایسا نہیں، ایک آدمی کو قتل کرنے کی جتنی سزا 500 آدمیوں کو قتل کرنے کی، اس سے 500 گنا زیادہ سزا۔ اس کے درجات ہے۔ دنیا کے اندر انعام ملا ایک آدمی کو 5 لاکھ کا، دوسرے آدمی کو 50 کروڑ کا، اس سے زیادہ بڑا کارنامہ کیا۔ لیکن یہ دونوں جب ہوٹل میں جائیں گے تو وہ ایک پیالی چائے اور ایک تو بسکٹ کھائیں گے۔ یہ نہیں کہ بھائی جس نے 50 کروڑ کا انعام دیا تو صاحب وہ 15,000 پیالیاں چائے کی پی گیا، کیونکہ انعام سے بہت پینا تھا۔ ہرگز نہیں۔ کتنا ہی بڑا انعام ملا ہو، کتنا ہی بڑھیا مکان بنا لیا اس نے، اور کم انعام والے نے اپنے گھٹیا مکان بنایا، لیکن رات کو سوئیں گے تو وہی 3 بائی 7 فٹ کی جگہ پر وہ غریب آدمی بھی سوئے گا، یہ مالدار بھی سوئے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو رہا ہے میں مالدار ہوں، میرا بہت بڑا بنگلہ ہے، اس میں کئی کمرے ہیں، تو ساری رات وہ لڑکتا ہے کہ صاحب میں بہت بڑا مالدار لڑکتا رہوں گا، لڑکتا رہے گا، اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی۔ وہی 7 بائی 3 فٹ کی جگہ گھیر کر غریب میں بس ذرا کیفیت کے اندر تھوڑا فرق ہوگا، وہ سیدھی سادھی چٹائی پر لیٹے گا، یہ نرم گدے پر لیٹے گا، اتنا تو فرق ہوگا، لیکن جگہ اتنی ہی گھیرے گا۔ تو دنیا میں بدلہ پورا نہیں مل سکتا، اور دنیا میں سزا پوری نہیں مل سکتی۔ پوری سزا اور پورا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اعتبار سے ہوگا کہ 8 گھنٹہ ایک آدمی کی بھوک دور کی، اس پر اللہ خوش ہو کر قرآن میں ذکر کر رہے، اپنی رضامندی بتا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ لوگ جماعتوں میں پھر کر اللہ کے بندوں کو بازاروں سے لا کر، مسجدوں کے اندر لا کر، ان کا ذہن بنا کر اور ان کے چلے وصول کر کے ان کے اندر جو دینداری آپ لائے، اور دینداری کی بنا پر یہ کروڑ سال کی جہنم کی بھوک سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے کھانے پینے میں یہ چلے گئے،
تو بتائیے ایسے محنت کرنے والوں سے اللہ کتنا راضی ہوگا، اس کو ہم اپنی زبان سے ہی بتا سکتے۔ پھر قرآن کی آیت اس درجے کو مقرر کر رہی کہ 8 گھنٹے کی بھوک کے دور ہونے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر فرما رہے قرآن میں۔ تو جو آدمی کروڑ سال کی بھوک کسی ایک بے دین کو دیندار بنا کر دور کرے تو اس سے اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اور اگر سال بھر کی جماعت میں پھر کر ایسے تو بے دین کروڑ سال کی مرنے کے بعد کی بھوک دور کی تو اس سے اللہ کتنا راضی ہوگا۔ میرے محترم دوستوں، زندگی بھر ایسے جتنے کام کرتا رہے گا اللہ کے راضی ہونے کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ناراض ہونے کے بھی درجات ہیں۔ غلط کام کرنے کی بنیاد پر جتنے غلط کام کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ کتنے کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کتنے کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ نیکیاں ایک پلڑے میں، برائیاں ایک پلڑے میں، یہ دونوں کو تولا گیا۔ اگر یہ دونوں کے دونوں برابر سرابر ہو گئے تو پھر انتظار رہے گا۔ اگر ایک نیکی آ گئی تو یہ آدمی جنت پہ جائے گا اس ایک نیکی کی وجہ سے۔ زندگی بھر کی نیکیاں تو گناہوں کے مقابلے میں چلی گئی، لیکن ایک نیکی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا یا کسی ننگے کو کپڑا دیا تھا، اس ایک نیکی نے اسے جنت میں داخل کیا۔ تو آپ انداز لگائیے کہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے ایک نیکی پر ملی۔ ایک نیکی 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر ایک گناہ آ گیا تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور یہ آدمی جہنم کے اندر چلا گیا۔ تو اللہ کے ایک حکم کا ٹوٹنا 7 زمین آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے، اور اللہ کے ایک حکم کا پورا ہونا 7 زمین آسمان کے ہاتھ میں آنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور کسی آدمی سے اللہ کے حکم پورے نہیں ہوئے اور اللہ کے حکم ٹوٹے، دونوں کام کیے، تو اس کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری تو جنت، نیکیوں کا پلڑا ہلکا تو جہنم۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اخلاق کے طور پر بھوکوں کا کھلانا، ننگوں کا پہنانا، عیبوں کا چھپانا، یہ خدا کی خلافت کے جواہر ہے۔ تیسری نسبت جو اللہ نے دی انسان کو وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت ہے، یعنی ایثار اور ہمدردی والی نسبت ہے، رحم اور کرم والی نسبت ہے، عیبوں کا چھپانا، غلطیوں کا معاف کرنا یہ نسبت ہے، بھوکوں کا کھلانا، ننگوں کا پہنانا، غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرنا، بغیر مکان والوں کے مکان بنا دینا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کا دور کرنا، یہ جتنا انسان کے اندر آتا چلا جائے گا اس کے اندر خدا کی خلافت کے جو استعداد تھی وہ جواہر اس کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ تیسری نسبت ہوئی۔ ایک چوتھی نسبت بھی ہے جو اللہ نے اس انسان کو دی۔ 3 نسبتیں کیا؟ ایک تو عام جانداروں والی نسبت، اس کے ناطے اپنے تقاضوں کا پورا کرنا۔ دوسری نسبت فرشتوں والی، اس کے ناطے خدا کی عبادت کرنا۔ تیسری نسبت خدا کی خلافت والی، جس کے ناطے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا برتنا۔ یہ 3 نسبتیں۔ اور چوتھی ایک نسبت اور دی، وہ ہے نیابت نبوت۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نیابت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی، نبیوں کی نیابت۔ نبیوں کی نیابت کے ناطے یہ امت اپنی جان اور مال کو دعوت کے اوپر خرچ کرے گی۔ پھر نبیوں کی نیابت کے اندر بھی 2 باتیں ہیں، ایک تو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی نیابت، اور ایک سید الانبیاء علیہ السلام کی نیابت۔ دوسرے نبیوں کی نیابت کے ناطے یہ اپنے اپنے علاقے میں کام کرے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں کام کیا،
شعیب علیہ السلام نے مدین میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا، اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھرانے میں دین کی دعوت کا کام کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مخصوص تعداد کے اندر جو 1 لاکھ سے زیادہ تھی اس میں دین کی دعوت کا کام کیا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر دین کی دعوت کا کام کیا۔ تو نبیوں کی نیابت میں یہ آدمی اپنی قوم کے اندر بھی، اپنے علاقے کے اندر بھی، گھرانے کے اندر بھی، اپنے ملک کے اندر بھی، شہر کے اندر بھی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرے گا، لیکن پوری دنیا کے سارے امتی اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر دین کی دعوت کا کام کرنے والے بن جائیں، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سید الانبیاء والی جو نیابت ہے، یعنی ختم نبوت والا کام، یعنی نقل و حرکت والا کام، یعنی انفروا خفافا وثقالا والا کام، یعنی چلت پھرت والا کام اللہ کے دین کی دعوت کا، یہ جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نبیوں والی محنت جو اپنے اپنے مقام پر کرنے کی ہے یہ زندہ نہیں ہوگی، اور جب تک نبیوں والی محنت زندہ اپنے اپنے مقام پر نہیں ہوگی تو اس وقت تک آدمی کے اندر جانور پنے میں سے نکل کر عبادات کر کے فرشتوں کے زمرے میں آ کر عبادت میں طاقت پیدا کر کے فرشتوں سے آگے بڑھ کر خدا کے خلیفہ ہونے کے جواہر کو اپنے اندر پیدا کر کے آدمی با اخلاق بنے، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر نبیوں والی محنت چالو نہ کی جائے۔ لیکن یہ میری بات کو یاد رکھنا کہ ہر علاقے کے اندر نبیوں والی محنت چالو اس وقت ہوگی جب سید الانبیاء والی جو محنت ہے نقل و حرکت والی اور چلت پھرت والی محنت جب تک یہ چالو نہیں ہوگی اس وقت تک نبیوں والی محنت چالو نہیں ہوگا، اور جب تک وہ چالو نہیں ہوگا تو پھر انسان کا با اخلاق بننا اور انسان کا عبادت گزار بننا اور انسان کا جانور پنے کے اندر سے نکلنا یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں 4 نسبتیں ہو گئی۔ ایک تو عام جانداروں والی نسبت، اس کے اندر اپنے تقاضوں کا پورا کرنا، اس پر جان مال کا لگانا۔ ایک فرشتوں والی نسبت، یعنی عبادات کے اوپر اپنی جان اور مال کا لگانا، اور ایک خدا کی خلیفہ ہونے کی نسبت، یعنی اپنی جان اور مال کو اخلاقیات کے اوپر لگانا، اور ایک نبیوں کی نیابت، اس کے ناطے دعوت کے اوپر اپنی جان اور مال کا لگانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس پر ترتیب کے ساتھ اس امتی کو اپنی جان اور مال کو لگانا۔ ایک تو تقاضوں کا پورا کرنا، ایک عبادت کرنا، ایک اخلاق پر جان مال کا لگانا، اور ایک دعوت پر جان مال کا لگانا۔ تقاضوں کے پورا کرنے کی اللہ نے انسان کو اجازت دی۔ جانور بھی اپنے تقاضے پورا کرتا ہے، لیکن جانور پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ جانور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مکلف نہیں بنایا۔ انسان کو تقاضا پورا کرنے کی اجازت دی، لیکن اس پر 2 پابندیاں لگائی، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، مکان بنانے میں، کاروبار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے 2 پابندیاں لگائی۔ ایک پابندی تو یہ لگائی کہ جو تجھے اپنا تقاضا پورا کرنا ہو تو اس میں حکم اللہ کا کیا ہے اسے دیکھ لے۔ دوسرے یہ کہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اسے دیکھ لے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر تو نے استنجا کیا تو یہ استنجا کرنا بھی دین کا ایک حصہ بنے گا، کھانا بھی دین کا ایک حصہ بنے گا، پینا، بال بچوں پر خرچ کرنا، کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ سب دین کے حصے بنیں گے، پورا دین نہیں بنے گا۔ جب ایک بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے آدمیوں کو، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا ذہن یہ ہے کہ میں دین کا کام تو کر ہی رہا ہوں، کوئی آدمی صدقہ خیرات دیتا ہے اس کا ذہن ہے کہ میں تو دین کا کام کر ہی رہا ہوں، کوئی آدمی شریعت کے مطابق اپنا چہرہ بنایا، شریعت کے مطابق اپنا لباس بنایا، وہ کہتا میں تو دین دار ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ جتنا کیا یہ پورا دین نہیں۔ وہ جو میں نے پرسوں کے بیان میں آپ سے عرض کیا تھا کہ دین کے اندر طاقت بھی ہے اور دین کے اندر قیمت بھی ہے۔ طاقت پوری دنیا مل کر
دین کی طاقت کو نہیں پا سکتے اور دین کی قیمت ساری دنیا کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے قصے بھی سنائے کس طریقے سے دین کی طاقت کا مظاہرہ بے قصور بے بسوں میں ہوا، اور آئندہ دجال یاجوج ماجوج کے زمانے میں جو ایمان والے اور دین والے بے کس اور بے بس ہوں گے وہاں پر دین کی طاقت کا کیسا مظاہرہ ہوگا۔ صحابہ بے کس اور بے بس تھے، ان کے اندر جب دین آ گیا تو دین کی طاقت کا مظاہرہ اللہ نے کیسے کیا، یہ پرسوں کو بیان میں بہت تفصیل سے بیان کیا تھا، دین میں کتنی طاقت، دین میں کتنی قیمت۔ لیکن یہاں پر جو مغالطے لگتے ہیں وہ یہ لگتے ہیں کہ آدمی دین کے کسی ایک کام کو کرتا ہے یا دو کام کو کرتا ہے، جتنا وہ کرتا ہے اس کو وہ پورا دین سمجھتا ہے اور اس میں انتظار کرتا ہے نبیوں والی مدد اور صحابہ والی مدد، حالانکہ وہ پورا دین نہیں ہوتا۔ نماز کا پڑھ لینا یہ پورا دین نہیں ہے، صدقہ خیرات کا کر دینا یہ پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ موٹر پوری کب بنے گی؟ موٹر پوری اس وقت بنے گی میرے محترم دوستو جبکہ اس کے سارے پرزے ہوں، اور سارے پرزے ہونے سے بھی موٹر نہیں بنتی بلکہ وہ پرزوں کی فٹنگ بھی صحیح ترتیب سے ہو تو موٹر بنتی ہے۔ اگر ایک آدمی صرف ٹائر کی دکان کھولے اور وہ کہے کہ صاحب ٹائر بھی تو موٹر میں ضروری ہے، جیسے آج کہا جاتا ہے میاں بیوی بچوں کا پالنا بھی تو دین ہے اور میاں کاروبار کرنا بھی تو دین ہے، جب حدیث کے اندر موجود ہے کہ تاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبی و صدیق اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تم یہ تجارت کرنا دین نہیں ہے کیا؟ اور کھیتی کرنا دین نہیں ہے کیا؟ ایک دانے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر موجود ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو اور صدقے کے ثواب لو، تو یہ تو سارا دین ہے۔ تو ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یہ سارا دین کے کام ہم کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو یہ دین اس وقت بنے گا جبکہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور حضور کے طریقے کے مطابق ہو۔ جب بھی یہ پورا دین نہیں بنے گا، دین کا ایک حصہ بنے گا، جیسے ٹائر کے آنے سے پوری موٹر نہیں بنتی۔ ٹائر کی دکان لگاؤ اور ٹائر کو بیچ بیچ کے پیسے لیتے رہو، لیکن تم کو پوری موٹر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی آپ نماز پڑھ لو اس کا ثواب لے لو، بیوی بچوں کو شریعت کے مطابق پالو اس کا ثواب لے لو، کاروبار کو حلال طریقے پر کرو اس کا ثواب لے لو، لیکن وہ جو پورے دین پر جو اللہ کے وعدے ہیں اور پورے عالم پر جو اس کے اثرات پڑیں گے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پورا دین اس وقت بنے گا جب سارے شعبوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب قائم ہو جائے، معاشرت کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، عبادات کے اندر، ایمانیات کے اندر، اور اسی طرح زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر جب لایا جائے گا تب یہ پورا دین بنے گا۔ جب حضور کی ترتیب پر آ جائے، ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے تو یہ دین بنتا ہے، یعنی پورا دین بنتا ہے، ورنہ دین کے حصے بنتے، دین پورا نہیں بنتا۔ اور وہ ترتیب آج بالکل غلط ہو چکی ہے۔ آج ذہن میں کیا آ گیا، دیکھو ذرا ٹھنڈے دل سے سننا، ٹھنڈے دل سے سننا، گھڑی ہے کتنے بجے غلط ہو گئی، اس لیے نتیجہ نہیں نکل رہا۔ آج ترتیب کیا ہو گئی، کھانا اور کمانا، کاروبار اور گھر، یہ تو بن گیا اصل، اس کی رعایت کے ساتھ پھر دوسری چیزیں کی جاتی ہے اگر موقع ملا، اصل تو یہ ہو گیا۔ حالانکہ کھانا اور کمانا، کاروبار اور گھر، اس سے مقدم چند چیزیں آپ غور کرو گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر چالو فرمائی، چند چیزیں کاروبار اور گھر سے بھی مقدم ہے، اور ایک تو یہ مقدم ہے کاروبار اور گھر سے عبادات مقدم ہے۔ کتنا ہی کاروبار چل رہا ہو، نماز کا وقت آ جائے
تو آدمی کاروبار چھوڑے اور نماز پڑھے، نماز کو قضا نہ کرے۔ نماز کا وقت ہو جاتا تھا، گھر والوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے باتیں فرماتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو آپ اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کہ گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہو، بالکل کھڑے ہو کر آپ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ تو عبادات جو ہے یہ کاروبار اور گھر سے مقدم ہے، اور عبادات کے ساتھ ساتھ کاروبار اور گھر سے مقدم جو ہے وہ حلال اور حرام کا جاننا، علم جو ہے یہ کاروبار سے مقدم ہے۔ اس لیے کہ اگر حلال حرام کو جانے بغیر آدمی نے کاروبار کیا تو یہ کاروبار غلط ہوگا، تو یہ دین بن ہی نہیں سکے گا، اور گھر کا نظام دین بن ہی نہیں سکے گا جب تک یہ حلال حرام کو نہیں جانے گا، اور جب تک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں جانے گا اس وقت تک اس کا کاروبار دین بن نہیں سکتا۔ تو کاروبار سے مقدم ایک تو عبادات ہے، کاروبار سے مقدم ایک تو علم ہے، اور ایک اور چیز ہے کاروبار اور گھر سے مقدم، وہ ہے ایمان کی طاقت۔ ایمان کی طاقت اگر نہیں ہے تو باوجود کہ حلال حرام کو آدمی جانتا ہوگا لیکن اس کے باوجود کاروبار میں حرام داخل ہوگا اور گھر کے اندر بھی حرام داخل ہوگا، کیونکہ اس کے ایمان میں طاقت نہیں ہے۔ تو کاروبار اور گھر کے اندر دین لانا اگر ہے تو اس سے مقدم کرنا پڑے گا عبادات کو، اس سے مقدم کرنا پڑے گا علم کو، یعنی حلال حرام کے جاننے کو، اور کاروبار اور گھر سے مقدم کرنا پڑے گا ایمان کے سیکھنے کو۔ ایمان کے سیکھنے کی اتنی اہمیت تھی صحابہ کے دور میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھنے کے ساتھ جب آدمی قرآن کو سیکھے تو اسے یقین ہوگا کہ تقویٰ ہوگا تو اللہ میرے کو روزی دے گا، میں نماز پڑھوں گا تو اللہ میرے کو کامیاب کرے گا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے۔ میرے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ برکت دے گا، میرے اندر فلاں عمل ہوگا تو اللہ یوں کرے گا۔ پھر جتنے ظاہری اسباب اور وسائل ہیں یہ ان ظاہری اور اسباب اور وسائل کا یقین نکل کر اس کے دل کے اندر اعمال کے کرنے پر خدا کی مدد کے آنے کا یقین ہوگا۔ اس لیے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان کا سیکھنا، دل کے اندر ایمان کی طاقت کا لانا۔ دل کے اندر اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے، اس آدمی کو علم بھی حلال حرام کا ہے لیکن یہ آدمی حلال حرام کا فکر نہیں کرے گا کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی طاقت لائے گا تو ساری زندگی اس کی دین بنے گی۔ اس لیے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ خطاب کے اندر ہی ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ اعمال کے اندر جان پڑے گی ایمان کی طاقت سے، ایمان کی طاقت نہیں تو اعمال بالکل بے جان ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اعمال بالکل بے جان ہوں گے، بکھرے ہوئے ذرات جیسے، اگر اس کے اندر ایمان کی طاقت نہ ہو۔ یہ ایمان کی طاقت کا حاصل کرنا، اور ایمان کی طاقت کے معنی کیا ہے؟ ایمان کی طاقت کے معنی یہ ہے جب ایمان کی طاقت ہوگی تو سارے اللہ کے وعدے پورے ہو جائیں گے، اعمال پر بھی جو اللہ کے وعدے ہوں وہ پورے ہو جائیں گے، چیزیں ہمارے پاس کم ہو تو بھی اور چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہو تو بھی، ہر حال میں ایمان کی طاقت اگر ہوئی تو اعمال پر خدا کے وعدے پورے ہو جائیں گے۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ایمان پر اللہ نے کیا کیا وعدے کیے ذرا آپ حضرات کے سامنے آ جائے اور پھر میں لاؤں یہ بات کہ ایمان کی طاقت پیدا کیسے ہو۔ ایمان پر اللہ کے وعدے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد،
ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اور اللہ کے خزانے بڑے بھرپور ہیں اللہ بڑے طاقت والے، جو وعدہ کرتے ہیں برابر پورا فرماتے ہیں. لیکن جب کہ وہ شرط پوری ہو جائے، ایمان کی شرط پوری ہو جائے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. ایمان پر ایک وعدہ تو ہے کامیابی کا، قد افلح المؤمنون. دوسرا وعدہ ہے سر بلندی کا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تیسرا وعدہ ہے عزت کا، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، رسول کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والے کو ملتی ہے. مدد کا وعدہ ہے ایمان پر، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. دنیا کے اندر اللہ کی مدد کا وعدہ ایمان پر، نجات کا وعدہ ایمان پر. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. بلاؤں کے دور ہونے کا وعدہ، بلاؤں کی مدافعت کرنے کا وعدہ ایمان پر. إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. بہت بڑا فضل اللہ کا متوجہ ہو جائے، اس کا وعدہ ایمان پر. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. امن کا وعدہ ایمان پر. آج پوری دنیا میں امن کا بہت نعرہ لگ رہا، جو بھی اٹھے گا کہے گا امن، دنیا میں امن لانا ہے، امن و امان لانا ہے. لیکن امن و امان کا لانے والا اللہ وہ بتاتا ہے کہ امن و امان تو میں لاؤں گا بشرطے کہ تو ایمان لاوے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم. ایمان پر اور بھی بہت سے وعدے ہیں، بس میں نے تھوڑے سے وعدے آپ حضرات کو گنا دیے. آخرت کے اندر جنت کے دینے کا وعدہ بھی ایمان پر. اور ایک وعدہ بہت بڑا اللہ نے کیا ہے ایمان پر، وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ خدا کی طاقت ہے. اللہ کی معیت ایمان پر ملتی ہے یا صفات ایمانیہ پر ملتی ہے. اور صفات ایمانیہ کیا ہے؟ صبر، تقوی اور احسان. ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع المحسنین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے، یہ کہیں پر ہوگا؟ ایمان، صبر، تقوی اور احسان. ایمان اور صفات ایمانیہ پر اللہ کا تعلق ملتا ہے. اللہ کا تعلق جتنا ملتا چلا جائے گا اتنی دنیا اور آخرت بنتی چلی جائے گی. بنگلے والے کی بنگلے میں اور جھوپڑے والے کی جھوپڑے میں، رنگ کالا ہو یا گورا، آدمی سید ہو یا پٹھان ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، اگر اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی اور اللہ کا تعلق مل گیا تو یوں سمجھو دنیا اور آخرت میں آدمی کامیاب. یہ جتنے اعمال ہیں یہ اعمال ذریعہ ہیں اس اندر کی کیفیت تک پہنچنے کا. اور وہ اندر کی کیفیت جب مل جاتی ہے تو پھر اللہ کی معیت مل جاتی ہے، اللہ کی طاقت ساتھ ہو جاتی ہے. نماز پر اللہ نے ساتھ ہونے کا وعدہ نہیں کیا. قرآن میں نہیں ملے گا ان اللہ مع المصلین کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں ملے گا. کیونکہ نماز دو طرح کی ہے. ایک نماز تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنی طاقت کو ساتھ کر دیتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ خشوع والی نماز. اور ایک نماز وہ ہے
کہ جس نماز پر اللہ تباہ کرتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ریاکاری والی نماز پر اللہ اسے تباہی پر لائیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے. تو نماز دو طرح کی ہو گئی، ایک تو اللہ تک پہنچانے والی اور ایک اللہ سے دور کرنے والی. نماز دونوں طرح کی ہے بھائی. اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ بھی دو طرح کے. ایک تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے، اور ایک یہ ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ سے دور ہوگا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اگر صدقہ اور خیرات احسان جتا کر دیا یا جس کو دیا اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر وہ باطل ہو جاتا ہے. آدمی کو جو زیادہ تقرب ملتا تو پھر وہ تقرب کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں اگر ریاکاری آ گئی تو بالکل بیکار ہو گیا. بالکل اسی طرح میرے محترم دوستو حج بھی ہے. حج بھی دو قسم کا ہے. ایک حج اللہ سے قریب کرتا ہے اور ایک حج جو ریا اور شہرت اور سمعے کے طور پر ہو تو وہ حج آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے. روزہ بھی دو طرح پر ہے. ایک روزہ تو وہ ہے جو آدمی کو تقوی تک پہنچاتا ہے، اور ایک روزہ وہ ہے کہ جس میں سوائے بھوکا رہنے کے اسے کچھ نہیں ملتا. یہاں تک کہ راتوں کا جاگنا اور تہجد کا پڑھنا یہ بھی دو طرح پر ہے. ایک تہجد کا پڑھنا تو وہ ہے کہ جو اللہ کے تقرب تک پہنچاتا ہے، اور ایک تہجد کا پڑھنا وہ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے جاگنے کے اسے کچھ نہیں ملا، سوائے جاگنے کے اسے کچھ نہیں ملا. اسی طرح ایک قرآن پاک کی تلاوت، ایک تو وہ ہے کہ ایک ایک گھر پر 10 نیکیاں دلوا دے. قرآن کی ایک تلاوت وہ ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اقرا ورتقی. ایک تو قرآن کا پڑھنا ایسا ہے، اور ایک قرآن کا پڑھنا اور قرآن کی خدمت کا کرنا ایسا ہے جس کے اندر ریاکاری ہو تو وہ آدمی کو جہنم میں لے جائے گا. جیسے قاری، سخی اور شہید. ایک سخاوت تو ایسی ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ کا مقرب بنے گا، اور ایک سخاوت ایسی ہے کہ جو آدمی کو جہنم میں لے جائے گی. اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ. ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے اور زندگی بھر کرتا رہا اور اس کے بعد شہید ہو گیا. تو شہید ہونے والا ایک تو وہ ہے کہ جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے زندگی بھر کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے اور باقی قطرات سے اس کے درجات بلند ہوتے. ایک شہید تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کو مردہ کہا جائے یا اسے مردہ سمجھا جائے. شہید کے بارے میں اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کو مردہ کہا جائے یا اس کو مردہ سمجھا جائے. اتنا اونچا مقام شہید کا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اس میں شہید کو مردہ مت کہو اللہ کہہ رہا ہے، اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے شہید کو مردہ سمجھو بھی مت. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ان کو مردہ سمجھو بھی مت، ان کو خاص قسم کی زندگی مل گئی. تو ایک شہید وہ ہے کہ جو اتنے اونچے مقام پر ہے، لیکن ایک شہید وہ ہے کہ جو باوجود شہید ہونے کے دوزخ میں جائے گا. جیسے قاری، سخی اور شہید جنہوں نے اپنا نام اور شہرت کے لیے یہ دین کے کام کیے ہوں گے تو ان کو جنت نہیں ملے گی بلکہ وہ جہنم میں جائیں گے. حالانکہ دین جو پھیلتا ہے وہ 3 چیزوں سے پھیلتا ہے. ایک تو جان کی قربانی صحیح ہو، یہ تو شہید نے کی. ایک مال کی قربانی وہ سخی نے کی، اور ایک قرآن کے مطابق وہ قاری نے کیا. کتنے اونچے اونچے کام کیے جس کے ذریعے پورے عالم میں دین پھیلے. لیکن اس کے اندر چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی تو
کہ اتنے بڑے بڑے عمل کر کے بھی آدمی دوزخ میں گیا. اس بنا پر میری بات کو اچھی طرح سمجھو. وہ جتنے دینی اعمال ہیں ان کے ذریعے اللہ کا تعلق ملے اس کی کیا ترکیب؟ دیکھو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دینی اعمال کو چھوڑ کے آدمی اللہ کا تعلق حاصل کرے. یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو بالکل وسائل ہے. ان کے بغیر تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنے دینی اعمال ہیں، چاہے اللہ کے راستے میں پھرنا ہو اور چاہے دعوت کا دینا ہو، قرآن کی خدمت کرنا ہو، شہادت کرنا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو، اور چاہے نمازیں پڑھنا ہو، روزے رکھنا ہو، یہ جتنے اعمال ہیں اس کو ایسی ترتیب سے آدمی کرے کہ اس کے اندر کی کیفیت اسے ملے. اور وہ اندر کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، احسان ہے. یہ انسان کے اندر کی کیفیت ہے. یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی اعمال کے ذریعے تو اللہ کا تعلق ملتا چلا جائے گا اور اللہ کی معیت ملتی چلی جائے گی. اور ان چاروں میں بھی ایمان جو ہے وہ اصل چیز ہے، کیونکہ صبر، تقویٰ اور احسان یہ صفات ایمانیہ میں سے. جب ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو صبر، تقویٰ اور احسان ان چیزوں کا آنا بالکل آسان ہوگا. یہ ایمان میں طاقت پیدا ہو. ان اعمال کو ایسے انداز سے کرنا کہ ایمان کی طاقت بڑھتی چلی جائے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایمان ہے کیا؟ جس ایمان کے سیکھنا سب سے پہلے ضروری، جس کے بغیر کاروبار گھر میں دین نہیں آ سکتا، جس کے بغیر عبادت میں طاقت نہیں آ سکتی، جس ایمان کی طاقت کے بغیر اگر علم لیا تو یہ علم اسے عمل پر نہیں پہنچا سکتا. وہ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ ذرا ذہن کو متوجہ کرو. بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں. ایمان کی طاقت آئی تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی. بنی اسرائیل کتنے کمزور تھے، ایمان کی طاقت آئی، اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی. صحابہ کتنے کمزور تھے، ایمان کی طاقت آئی، اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی. آخری زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنیں گے دجال اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں، وہ لوگ کتنے بے کس اور بے بس ہوں گے، لیکن ان میں جب ایمان کی طاقت ہوگی تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی. اور آج بھی اگر اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی، ایمان کی طاقت حاصل کر لی اور اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی، تو پھر دنیا کی جتنی بنی ہوئی طاقتیں ہیں یہ سارے کے سارے مکڑی کے جالے ہوں گے. ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اللہ کی طاقت ساتھ کیسے ہو؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان کی طاقت ہو تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو. اور ایمان کی طاقت کے معنی کیا؟ ایمان کی طاقت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کا یقین دل کے اندر اتر جائے اور غیر اللہ کا یقین دل سے نکل جائے. ایمان کی طاقت لانے میں دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تو اللہ کا یقین دل میں آئے اور مخلوقات کا یقین دل کے اندر سے نکل جائے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. غیر کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کا یقین دل میں آ جائے. اگر اللہ کا یقین بھی دل میں ہے اور غیر کا یقین بھی دل میں ہے تو یہ ایمان کی طاقت نہیں بنی. یاد رکھنا، یہ ایمان کی طاقت نہیں بنی، یہ کمزور ایمان بنا. اگر غیر کا یقین بھی ہے، جتنا غیر کا یقین نکلتا چلا جائے گا اور اللہ کا یقین آتا چلا جائے گا، اتنی ایمان کی طاقت بنے. یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ بنی اسرائیل، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی تشریف لانے سے پہلے جب ہم لوگوں میں دین نہیں تھا اس وقت بھی فرعون ہم کو ستاتا تھا، اور آج آپ تشریف لا چکے ہیں اور ہم لوگوں نے آپ کے بتانے کے مطابق دین آ بھی چکا ہے، لیکن پھر بھی فرعون ہم کو ستا رہا ہے. اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ستا رہا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی فرعون ستا رہا تھا. یعنی جب ہم نافرمان تھے پھر بھی ہم پر پریشانیاں، اور آج
آج ہم فرما بردار بن گئے پھر بھی ہم پر تکلیفیں. دیندار کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں اس کی نوعیت جدا ہے، اور بے دین کے اوپر جو تکلیف آتی ہے اس کی نوعیت جدا ہے. بھائی بے دین کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور سزا کے آتی ہے، اور دیندار کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور ابتلا اور امتحان کے آتی ہے. دیندار کی تکلیف بطور سزا کے آتی ہے تاکہ وہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف پلٹا کھا جائے، اور بے دین آدمی کے اوپر جو سزا، دیندار آدمی پر جو تکلیف آتی ہے یہ بطور سزا کے نہیں آتی بلکہ بطور ابتلا کے آتی ہے. دیندار کی تکلیف کو قرآن ابتلا کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تکلیف کو خدا نے کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. احد کے اندر جو تکلیف آئی تھی اس کو خدا نے کیا کہا؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ. خندق کے اندر جو تکلیف آئی تھی صحابہ پر اس کو خدا نے کیا کہا؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. اور عام مسلمانوں کے اوپر جو تکلیف آتی ہے اسے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، بھوک، ڈر، اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو یہ تکلیفیں ایمان والوں پر، دین والوں پر بطور ابتلا کے آتی ہے. دونوں کے انجام میں فرق ہے. بے دین پر بطور سزا کے جو تکلیف آئی اس کا انجام سزا کا بڑھنا، دیندار آدمی پر بطور ابتلا کے جو تکلیف آئی اس کا انجام خدا کی رحمت کا آنا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. دیندار پر تکلیف آئی اور اس نے صبر کیا اور جھیلا اور حکم اللہ کا نہیں توڑا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پر عمومی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا اور خصوصی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا. اور رحمتوں کے نازل کرنے میں زیادہ تر دینداری کا ملنا اور بڑھنا ہے. صحابہ نے بھی تکلیف اٹھائی اور آج کی امت بھی تکلیف اٹھا رہی ہے. آج یہ امت مسلمہ پورے عالم کے اندر کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے وہ روز روشن کی طرح ہے. ہر ملک کے اندر یہ امت مسلمہ تکلیف کے اندر ہے. اللہ کے دشمن اسے تکلیف بہت پہنچا رہے ہیں اور صحابہ نے بھی تکلیف اٹھائی. لیکن صحابہ کی تکلیف کا جو انجام تھا وہ دنیا کے اندر دین ایمان کا پھیلنا. تو آج اس امت کے تکلیف کا اٹھانا اس کا انجام جو ہے وہ دنیا کے اندر بحریت کا پھیلنا. حالانکہ تکلیف امت بھی اٹھا رہی اور تکلیف صحابہ نے بھی اٹھائی. دونوں تکلیفوں میں فرق کیا ہے؟ صحابہ نے جو تکلیف اٹھائی وہ اللہ کے دین کی دعوت کو کام بنا کر تکلیف اٹھائی. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر جو تکلیف آئی وہ اٹھائی. دعوت دیتے دیتے تکلیف اٹھائی. سارے کے سارے اللہ کے دشمن کہتے تھے کہ تمہارا تو ایک ہے اور ہمارے 360 ہے، ہماری تو کوانٹٹی ہے اور تمہارا کوانٹٹی ہے ہی نہیں، تمہارا تو ایک ہی ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق. بڑے بڑے چودھری سینکڑوں ہزاروں سال کا جو بتوں کی پوجا ان کی چل رہی تھی تو گشت کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے انہوں نے تو سب کو چھوڑ کے ایک کو لے لیا، ضرور ان کا کوئی مطلب ہے. یعنی بالکل من گھڑت بات لائے ہیں. ہمارے 360 ہے، تمہارا ایک ہے. تو صحابہ اس کا جواب کیا دیتے تھے؟ تمہارے 360 تو اتنے موڈے کہ مکھی بنا نہ سکے اور بنی بنائی مکھی مٹھائی لے کر بھاگ جائے تو چھڑا نہ سکے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. تمہارے ہیں تو 360
لیکن اتنے دے دے، اور ہمارا ہے ایک اللہ لیکن وہ بڑی شان والا. تمہاری تو کوانٹٹی زیادہ ہے لیکن کوالٹی بالکل لو ہے. اور ہمارے اللہ کیسے کہ ان کی شان بڑی اعلیٰ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اور ہمارا اللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے سورج بنایا. ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے منی کے 2 قطروں سے کتنا بڑھیا انسان بنایا، جس نے چھوٹے سے گٹھلی سے کتنا بڑا درخت بنایا. ہمارا اللہ وہ ہے. ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے عیسیٰ، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا. اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو گلزار بنایا. ہمارا اللہ بڑا طاقت والا. اچھا بھائی، انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا، انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا اور خوب مارے کھا رہے، خوب مارے کھا رہے. اور مار مار کر یوں کہہ رہے دیکھو نا تمہارا ایک ہمارے 360، دیکھو تمہارا ایک ہمارے 360، دیکھو تمہارا ایک کچھ نہیں کر پا رہا، ہم 360 والے تمہیں مار رہے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس پاور ہے 360 کا، اور تمہارے پاس ایک اکیلے کا پاور ہے. ہم زیادہ پاور والے ہیں. لیکن قرآن پاک اترتا رہتا تھا اور صحابہ کو تسلی ملتی رہتی تھی اور صحابہ کے ذہن بنتے رہتے تھے کہ جب ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور اللہ کی طرف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ شروع میں مجاہدے ڈالتا ہے اور بعد میں مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کا طریقہ چھوڑتے ہیں ان کو اللہ شروع میں ڈھیل دیتا ہے اور بعد میں بغیر کرتا ہے. تو یہ لوگ ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے، ارے میاں ہمارا ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے، آج بطور مجاہدے کے وہ ہماری مدد نہیں کر رہا، آج بطور مجاہدے کے آج ہمیں مجاہدے کے اندر ڈالا، لیکن مدد ہمارے ساتھ حق ہے، آ کر رہے گی اور تمہارے اوپر پکڑ آ کر رہے گی. جیسے نبیوں کے قصوں کے اندر اللہ نے بتایا وہی تمہارے ساتھ ہوگا. اب وہ لوگ مار رہے اور یہ لوگ یہ کہہ رہے، وہ لوگ مار رہے اور یہ لوگ کیا کہہ رہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ارے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ لوگ کہہ رہے، بڑی حیرت کی بات ہے، اتنی پٹائی کٹائی ہو رہی اور پھر بھی ان کی زبانوں پر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ایمان کا کلمہ ہے اور یہ جو ایمان کی طاقت ہے اس کے ساتھ میں خدا کی طاقت چھپی ہوئی ہے. وہ اللہ کی طاقت ایمان کی طاقت والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ ہماری ایمان کی طاقت کو بڑھا رہا ہے، ہم سے برداشت کرا کے ہم سے اللہ نے کہہ دیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو اور تکلیفیں اٹھاؤ. تو جتنا تکلیفیں اٹھائیں گے ہاتھوں کو روک کر تو اتنی ہماری ایمان کی طاقت بڑھے گی، انجام کے اندر ہم کامیاب ہوں گے. اچھا بھائی، اسی کے اندر ایک آیت اتر گئی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. چاروں طرف سے مار پٹائی ہو رہی اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ جو مکے کے بے ایمان ہیں نا، یہ بھاگیں گے پیٹ پھیر کر اور ہاریں گے. اب یہ آیتیں بڑھ رہے، وہ مار رہے اور یہ آیتیں بڑھ رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو میں چھوٹی بچی تھی اور میں مکے کی گلیوں کے اندر کھیلتی تھی اور میں کھیلتے کھیلتے یہ آیت پڑھتی تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اور لوگ حیرت کرتے تھے کہ اتنے کمزور، اتنی مار پٹائی ہو رہی اور پھر بھی ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پاس ایمان ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور تم کامیاب نہیں ہوگے. یہاں تک کہ حضرت بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. سارے مارنے والے انتظار میں تھے کہ جب ان کو ہوش آئے گا تو ہمارے پیر پکڑیں گے اور کہیں گے بھائی تمہارے 360 کو میں نے مان لیا اور اللہ نے دیکھ لیا تیرے کو اتنا مان رہے پھر بھی تو ہم کو بچاتا نہیں، یہ اتنی زور سے مار رہے پھر بھی، یوں کہے گا بلال. انتظار میں تھے. لیکن جب حضرت بلال کے اوپر ہوش آیا اور دیکھا کہ سارے مارنے والے سامنے کھڑے ہیں تو ان کی زبان پر کیا آیا، احد احد، ایک اللہ ایک اللہ. اب انہیں تو سب کو حیرت ہوئی کہ اتنی مار کھا کے بھی وہ ایک اللہ کو نہیں چھوڑتے، اتنی مار کھا کے. اور اللہ میاں بڑے خوش ہوئے کہ اتنی مار کھا کے بھی اس نے میرے تعلق میں کمی نہیں آنے دی. تو تعلق
حضرت بلال کا اور بڑھتا چلا گیا اور ابو جہل کا تعلق اور دور ہوتا چلا گیا. تعلق تھا ہی کہاں, وہاں تو کٹا ہوا معاملہ تھا, تو وہ تو اور دور ہوتا چلا گیا. باوجود کہ وہ عرب تھا اور گورا تھا, اور باوجود کہ یہ افریقی تھے, حبشی تھے, کالے تھے اور غلام تھے, ان کی پٹائی ہو رہی تھی. لیکن اس پٹائی کے اندر بھی یہ کہہ رہے ہیں ایک اللہ ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. چاہے اس وقت تم ہماری پٹائی کرو, ہم اللہ کی طرف چل رہے ہیں, اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. چاہے جو کچھ تم کرتے رہو, اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم زندہ رہے تو اللہ کی طاقت کا ہمارے ساتھ ہونا تم دیکھ لو گے, اور اگر ہم مر گئے تو ہم جنت پہ جا کے مزے اڑائیں گے, اور جا کے قیامت پہ ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تمہاری کیسی پٹائی ہو رہی ہے, وہاں دیکھیں گے تمہاری. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جہنم التي, یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹا بتاتے تھے. چہرے پہچانے جائیں گے اور پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا, اور پیر پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. ارے ابو جہل, آج چاہے تو جتنا کر لے. اب حضرت بلال کا جو تعلق اللہ سے بڑا ہے, باوجود تکلیفوں کے انہوں نے عہد کو نہیں چھوڑا. ایک اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن بنے, جس لا الہ الا اللہ کی آواز کو دبانے کے لیے مارا جا رہا تھا, اس بلال کی اذان جو ہے یہ پورے عالم کے اندر پھیلی. اور تھائی لینڈ کے اندر تو بھائی تو کون ہے, اس نے کہ میں فلانی مسجد کا بلال ہوں. مؤذن کا نام ہی بلال, بانگی کا نام یعنی بانگی یعنی بلال کہتے بانگی کو, نام اس کا کچھ اور ہے. لیکن جو بانگی ہے اور جو مؤذن ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں مسجد کا بلال ہوں. اللہ نے پورے عالم میں بات چلائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال خزانچی بنے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے یوں کہتے کہ بلال, جنت کے اندر میں نے جو دیکھا تو تیری کھڑاؤں کی آواز میرے آگے آ رہی تھی. ارے بلال تو وہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت کے اندر تیرے چلنے کی آواز میرے آگے آ رہی تھی. کالے رنگ کا حبشی حضرت بلال جب اس نے ایمان کی طاقت بڑھانے کے لیے مجاہدات کیے تو اتنا اونچا مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. میرے محترم دوستوں, کہتے 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 تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھا دیا بدر کا کہ پوری تیاریوں کے ساتھ آئے مکے کے بے ایمان, اور اللہ میاں نے ان کو تیاری بھی نہیں کرتے دی. ایمان والوں کو تیاری کا موقع بھی نہیں دیا. جیسے تم حضرات آئے ہو 3 دن کے لیے, سال بھر گیا, 4 مہینے کی کوئی تیاری کا موقع کر کے نہیں آئے, اور یہاں بات سننے آ گیا جوش, اور ایک دم سے ارے بھائی کیا کروں, تیاری تو ہے ہی نہیں. اب تشکیل والا کہتا میاں بدر والوں مسلمانوں میں کہاں تیاری تھی. ارے بغیر تیاری کے جم گئے اور خدا کی مدد آ گئی, تو تو بھی بغیر تیاری کے جم جا اور لے خدا کی مدد. بعض ایسے ایمان والے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کہتے بھائی لکھ لے میرا نام, آیا تھا 3 دن کے لیے, لکھ لے میرا 3 چلا, میں تیار ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی گئے تو تھے آگ لینے, لیکن مل گئی دعوت کا کام, پیغمبری مل گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا اللہ میاں ذرا آگ دے دو نا, ذرا بیوی کو سکھا دوں, اس کے بعد پھر دعوت کا کام کروں گا. بالکل نہیں, فوراً نقدہ نقدی وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیے. تو حضرت یہ بدر کے اندر تیاری کا بھی موقع نہیں دیا, بالکل بے کثیر بے بسی کی حالت میں پہنچے. لیکن تعلق اللہ کا مل چکا تھا, اللہ کی معیت مل چکی تھی, اللہ کی طاقت ساتھ ہو چکی تھی. ایسی اللہ کی مدد آئی, زوردار طریقے پر آئی. انہوں نے گڑگڑانا شروع کیا, انہوں نے تو گڑگڑانا شروع کیا, اور انہوں نے اترانا شروع کیا. انہوں نے گڑگڑانا شروع کیا اور انہوں نے اترانا شروع کیا. وہ سارے اتراتے رہے اور یہ سارے گڑگڑاتے رہے, روتے رہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اتنے روئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر کیا آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی, اور حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کولی میں لے لیا اور یوں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی بے قراری ہم سے نہیں دیکھی جاتی. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. اس کے بعد پھر جو مارکا ہوا ہے آسمان سے خدا کی مدد آئی, آسمان سے خدا کی مدد آئی, فرشتے آسمان سے اترے اور وہ سارے تیاریوں والے جو تھے نا, پہلے تو جنگ ایسے ہوئی کہ ابو جہل جو تھا اس نے 3 آدمی بھیجے, ایک عتبہ, ایک شیبہ اور ایک ولید. ایک گھرانہ تھا یہ ربیعہ کے بیٹے, عتبہ شیبہ کے 2 بھائی اور ولید جو تھا یہ عتبہ کا بیٹا. یہ تینوں آئے اور فخر کے ساتھ آئے. کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مدینے کے بھیج دیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا ہم ان مدینے والوں سے مقابلے کے لیے آئے ہیں, یہ کھیتوں والے یہ بغیچوں والے, ہماری گریڈ کے آدمی لاؤ. قریش آئے, قریش جو ہمارے گریڈ کے ہو, تب ہم لڑیں گے. ان سے کیا لڑنا, ہاتھی کے چوہے سے, یہ کوئی لڑائی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا لیا. حضرت حمزہ کو بھیجا, حضرت علی کو بھیجا اور ایک تیسرے صحابی, ان تینوں کو بھیجا. شروع ہوئی. اب یہ عتبہ جو تھا تو اس میں لوہے کے اندر لدا ہوا تھا, لوہے کے اندر لدا ہوا تھا. اور جب یہ نکلا تھا وہ مکے سے تو اس کے جو غلام تھے حضرت عداس, انہوں نے کہہ دیا تھا نبی کے مقابلے پر جا رہے ہو, بچ نہیں سکتے. عتبہ گھبرا گیا, گھر والے رونے لگے. عتبہ سے کہا رک جا. عتبہ رک گیا. ابو جہل نے تانے مارے, ارے تیرے جیسا سردار رکے گا تو سارا مکہ رک جائے گا, ایسے آڑے مکے میں دھوکہ دے رہا ہے عتبہ, نکل. عتبہ جوش میں آیا اور نکلا. گھر والے نے کہا کہ حضرت عباس کی بات کو بھول گئے کیا؟ ان کا نہیں بھولا. جو کیا پھر کیا ہوگا؟ ان کا تیز رفتار سواری لے کر جا رہا ہوں اور وہاں جانے کے بعد جب دیکھوں گا تو بھیانک منظر ہے تو میں بالکل بھاگ کے آ جاؤں, مت گھبراؤ. گئے سارے وہاں. اب یہاں پر ابو جہل کے ساتھی تو تقریباً 950 1000 کی مقدار, وہ 313. عتبہ سمجھدار بھی تھا, سہما ہوا بھی تھا. حضرت عباس بھی ان کے ساتھ تھے, ان بے ایمانوں کے ساتھ تھے حضرت عباس بھی. حضرت عباس نے عتبہ نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہمارا جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جس کے مسلمان روک رہے تھے تو وہ قافلہ تو ہمارا مکے آ گیا, ہماری طاقت تو بھرپور ہو گئی, مسلمانوں کے ہاتھ تو آیا نہیں, ہمارا کام بن گیا. اب ہم ہر کیوں جنگ کریں, ہم مصلحت کی بات ہے کہ اب جنگ نہ کریں, ہم واپس چلیں. یہ عتبہ نے کہا. ابو جہل نے کہا کہ آئے ہیں ہم پوری تیاری سے, اور یہ لوگ جو آئے ہیں ان کو تیاری کا موقع نہیں ملا. آئے تھے ہمارا قافلہ تجارت کا پکڑنے کو, وہ انہیں ملا نہیں, تو یہ سارے نہتے ہیں. اور ان کے سارے بڑے بڑے نکل کر آئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے اور حضرت عمر بھی ہے, سارے ہیں. تو لگے ہاتھوں ان کو نمٹاتے چلے. جب آ ہی گئے تو لگے ہاتھوں ان کو نمٹاتے چلے. عتبہ نے کہا دیکھ بہت سمجھداری کی بات کہہ رہا ہوں, میں نے ان کا پورا جائزہ لیا ہے, یہ 300 کی مقدار ہے. 13 کو تو کون گنتا ہے, کا اندازہ 300 کا ہے. چاروں طرف میں نے آدمی بھیج کر دیکھا کوئی ان کی مدد کا سہارا نہیں, چاروں طرف. اور جس کی مدد کا سہارا نہیں ہوتا ہے نا وہ جان توڑ کے لڑا کرتا ہے. جس کو سہارے ہوتے وہ جان توڑ کے نہیں لڑتا, پیچھے دیکھتا رہتا ہے کوئی ہے کہ نہیں, کوئی آیا کہ نہیں. اس کے پیچھے دیکھنے کی بات نہیں, آگے ہی بڑھنے کی بات ہے. ان میں کا ایک ایک آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ہم میں کے ایک ایک کو نہ مار دے, اور کم سے کم ایک کو تو مارے گا ہم میں سے, پھر مرے گا, اور نہیں تو 2 کو مارے گا. تو ہم 950 1000 ہیں, ان میں سے 300 تو کم سے کم مریں گے, تب یہ 300 مریں گے. اب ہم 300 میں سے کون کون مرے گا یہ نہیں معلوم. پھر بتاؤ مکے کا مزہ کیا رہا؟ اتنے بڑے بڑے چودھری اگر 300 مر گئے تو مکے کا مزہ کیا رہا؟ لیکن ابو جہل کو جوش تھا,
وہ تو دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ فیصلہ دکھا دے، فیصلہ کر دے۔ ان لوگوں نے ہماری سینکڑوں سال کی ترتیب کو بدل دیا اور گھر گھر کے اندر دو پارٹیاں بنا دی، ایک مسلمان ایک کافر، ایک مسلمان ایک کافر، فیصلہ کر دے۔ ابو جہل نے بگل بجا دیا، اعلان ہوا پہلے 3 قوم جائیں، تو اتبا کو بہت سی جگہ پیچھے ہٹا تھا نا، تو تھوڑی سی بہادری بھی دکھانی تھی، بولے میں جاؤں گا، اس کا بھائی شیبہ کہے میں بھی جاؤں گا، اتبا کا بیٹا ولید کہے میں بھی جاؤں گا، یہ تینوں گئے۔ وہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت ابی کو بھیجا، اور تیسرے ایک اور تھے ابو عبیدہ نے، یہ تیسرے صحابی ہیں۔ ان تینوں نے جو وار کیے تو اتبا وہی تھے، شیبہ وہی تھے، ولید جو تھے وہیں پر تھے، اور یہ دونوں صحیح سالم، حضرت علی حضرت حمزہ، اور یہ جو تیسرے صحابی تھے ان کے اندر زخم آیا، بڑا کاری زخم، 3 دن کے بعد وہ شہید ہو گئے، وہ دونوں بچ گئے۔ اب ان کے ہاں کھلبلی مچ گئی، پوری فوج کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ بھائی اتنے بڑے بڑے دن چلے گئے ہمارے۔ دیر وہ ابو جہل جو تھا وہ ہمت بنتا رہا، ارے وہ مر گئے، ارے میں تو نہیں مرا، میں تو ہوں، گھبراتے کیوں ہو؟ یہ 3 کی جنگ اچھی نہیں، ایک دم سے حملہ کر، ان پر ایک دم سے حملہ کر، یہ 3 کی کیا، ایک دم سے حملہ کر دو، بس مت دیکھو۔ وہاں سے ایک دم سے حملہ ہو گیا۔ اب یہاں تو کوئی تیاری تھی نہیں، وہ اللہ کی غیبی مدد آئی، وہ مدد چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ اور ایمان کے کام کرنے والوں کے ساتھ جو مجاہدات آتے ہیں، ان مجاہدات کے اندر خدا کی مدد چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے گٹھڑی کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے اور درخت کے اندر سالانہ آم چھپے ہوئے ہوتے، ہر آم میں پھر ایک گٹھڑی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح جو ایمان کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ خدا کی مدد چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت جبریل آ گئے، حضرت جبریل نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یوں کہا کہ ایک مٹھی مٹی لے لو، اور ایک مٹھی مٹی لے کر اسے یوں پھینکو، قیامت تک کے لیے ایک بات بتا دی کہ ایمان کا کام کرنے والوں کے ساتھ خدا کی مددیں، آسمانی مددیں، غیبی مددیں آتی چلی جائیں، اس کے باوجود جتنا اپنے بس میں ہے اتنا ظاہری اسباب اختیار کیے جائیں، اصل کام چلے گا اللہ کی مدد سے۔ اور وہ ظاہری سبب کیا اختیار کیا؟ مٹی اٹھاؤ ایک مٹھی اور ان کی طرف یوں پھینک دو۔ اب انہوں نے مٹی اٹھائی ایک مٹھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یوں پھینک دی۔ اب ظاہر ہے کہ 950 کے مجمع میں ایک مٹھی مٹی کیا کام کرے گی، لیکن کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی کرنے کا ضابطہ انسان ہے۔ انسان جب اللہ کی بات کے ماننے میں مجاہدہ برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وہ مٹی ہر ایک کی آنکھ میں پہنچ گئی۔ اب آنکھ میں جب پہنچی تو انہوں نے آنکھ مسلنی شروع کی، وہ تو آنکھ مسلتے رہے۔ جتنی دیر میں انہوں نے آنکھ مسلی اتنی دیر میں صحابہ جو لگے تو چند گھنٹے کے اندر کام تمام کر دیا۔ 70 تو بڑے بڑے سردار ان کے قتل، اور 70 بڑے بڑے سردار ان کے ہو گئے قیدی، اور باقی جتنے تھے وہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، مکہ مکرمہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور اللہ کی مدد آ گئی۔ خوب زور سے اللہ کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہاں وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وہ جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اور یہ 3 دن کے لیے آئے اور سال بھر کی جماعت میں نام لکھوا دیا۔ اب سال بھر کی جماعت میں نام لکھوا دیا تو بھائی سال بھر کے اندر بہت سے کام بھی تو ہوتے ہیں آدمی کے گھر کے،
کوئی لڑکے لڑکی کی شادی کا، کوئی لین دین کا، یہ سارے کام ہیں. مولوی صاحب نام تو لکھوا دیا جوش میں آ کے، لیکن میرے بہت سے کام ہیں، میں کیا کروں؟ بھائی تو ظاہری اسباب کے اندر واپس جانے والوں کے ذریعے اس کا انتظام کر دے. تیرے بیٹے شادی کرا دیں گے، تیرے پارٹنر جو ہے وہ قرضے کی لین دین کر دیں گے. مولوی صاحب بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میری بیوی جو ہے بہت ہی ناک بھو چڑھانے والی ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جائے گی جب معلوم ہو گیا کہ 3 دن کے لیے گیا اور سال بھر کے لیے چلا گیا. ارے بھائی کوئی جانے والے تو کہہ دے کہ تیری بیوی یا ماں جس کا تیری بیوی سے تعلق ہو وہ اس کا ذہن بنا دے، کان میں بات ڈال دے، ایک خط ڈال دے کسی مملک کے اوپر وہاں، تو وہ اپنی والدہ کو بھیج دے گا. چنانچہ بھائی ہم نے تو کئی مرتبہ اسی تشکیلیں کی اور سال بھر کو چلا گیا اور جو خط ڈال دیے جانے والے نے کچھ کہہ دیا. جب سال بھر پورا کر کے آیا تو میں اپنے قصے سنا رہا. میں نے کہا بھائی تیرے قصے ضرور سننے چاہیے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب سارا معاملہ بہت بڑھیا ہو گیا. تو تم نے کیا کیا تھا؟ ان کا خط ڈالا تھا میں نے اور تو کچھ نہیں کیا تھا، تم نے گھر تو میرے کو جانے نہیں دیا تھا. تو میں نے کہا خط تو نے نہیں ڈالا تھا، وہ تو اللہ نے ڈالا تھا. جیسے مٹھی ڈالی تھی نا وہ تو اللہ کیا کہہ دے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. تو وہ جو لیٹر تو نے ڈالا تھا ظاہر کے اندر تو نے ڈالا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ نے اس کے اندر تاثیر پیدا کر دی. کوئی آ کر یہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب میرے اتنے کام نہیں بنے، لیکن ان کے نہ بننے کے اندر جو خیر تھی وہ واپس جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اگر وہ کام بنتے تو اور زیادہ پریشان ہوتا. میں آپ کو بات کیا سمجھا رہا تھا، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے. میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ ایمان کا اور دین کا کام کرنے والوں پر، صحابہ پر اتنی تکلیفیں آئی. ان کی تکلیفوں پر اللہ کا دین پھیلا، خدا کی رحمت برسی، دنیا کے اندر امن و امان آیا. ان کے زمانے میں اگر کوئی یہ کہتا کہ تمہارا اللہ کون، تمہارا اللہ کیا ہے، تو کہتے ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے بدر کے اندر اس نے مدد اتاری، اور ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا اللہ ایسا، ہمارا اللہ ایسا. اور آج کے مسلمانوں پر پورے عالم کے اندر جو تکلیف ہے اللہ کے دشمنوں کی طرف سے آ رہی ہے، یہ تکلیفیں کچھ ایسی بن گئی کہ جن مارکوں کے اندر یہ زیادہ تکلیفوں میں آئے تو ایک ریڈیو کے اندر کا اعلان کہ کہاں گیا تمہارا وہ اللہ جس نے فلاں موقع پر تمہارا ساتھ نہیں دیا، جو میناروں پر کھڑے ہو کر تم اللہ اکبر کہتے ہو، کہاں گیا وہ تمہارا اللہ اکبر؟ اس موقع پر کہاں تھا؟ اللہ اکبر کہتے کہتے تم تھک گئے. یہ میں ذرا تفصیل سے کہہ رہا ہوں، ریڈیو میں اتنی تفصیل نہیں ہوتی. ایک دہریہ مختصر سے جملہ کہہ دیتا ہے ریڈیو کے اندر، اور اس کے جملے پر کروڑ نوجوان مسلمان دہریت کے خیال کا بن جاتا ہے. یہاں تک کہ ایسے مارکوں کے موقع پر جب جماعتیں کام کرنے کے لیے گئیں تو مسجد کے اندر نوجوان پخانہ کر رہے. جماعتوں نے سمجھا کہ بھائی تو مسلمان ہے اور مسجد میں پخانہ کر رہا ہے. اس نے کہا جا، خدا نے تو یہودیوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ کہاں دیا؟ اللہ اللہ کرتا ہے. کیا اللہ اللہ کرتا ہے؟ میں تو کروں گا نہیں پخانا. اس نے مسلمانوں کا تو ساتھ دیا نہیں، اس نے تو یہودیوں کا ساتھ دیا. تو ریڈیو کی ایک تقریر کروڑ نوجوانوں کو دہریہ بنا دیتی ہے باوجود اتنی تکلیفیں اٹھانے کے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ کی مدد کو اتروایا، اس زمانے کا آدمی اگر پوچھتا کہ تیرا اللہ کون ہے تو فوراً وہ جواب دیتے کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے بدر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اتارے، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزاروں کے لشکر کو گھوڑوں سمیت دریائے دجلہ کے اوپر تیرایا، جس کے دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں فارسی موجود تھے، اور جن صحابہ کے اوپر اللہ کی مدد آئی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. میرے محترم دوستوں، یہ خواب کا قصہ نہیں ہو سکتا. ارے تاریخ کی کتابوں میں سے یہ قصہ مٹایا نہیں جا سکتا، جو قصہ ہزاروں کے اوپر ہوا تھا اور جس کے دیکھنے والے لاکھوں تھے، اور وہ لاکھوں
جو فارسی تھے انہوں نے بالکل یہاں کشتیاں بھی ہٹا دی اور پل بھی ہٹا دیے تاکہ یہ لوگ یہاں نہ آنے، کیونکہ اگر یہ لوگ یہاں آ گئے تو ان کے ساتھ آسمانی مددیں ہیں، ہم آسمانی مددوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جب تک سارے ظاہری اسباب ہٹا دیے اور یہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر پانی کے اوپر تیر کے جو پہنچے تو کہنے والا یہ کہتا تھا اس دور کے اندر کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے حضرت علی حضرمی کے لشکر کو پانی کے اوپر چلایا اور جس نے حضرت سعد بن وقاص کے لشکر کو پانی کے اوپر چلایا، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس وقت ہرقل روم کے دربار میں ہمارے سفرا پہنچے ہیں اور جا کر دعوت دی ہے کہ ایک مرتبہ جب لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا گیا تو جو قیصر روم تھا اس کا پورا محل حرکت کے اندر آ گیا اور وہ گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا، اور وہ ہرقل روم کہنے لگا کہ جب تم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہو تو ہر وقت یہ مکانات ہلا کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، تو ہرقل روم کہتا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ تم جب بھی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہو تو تمہارے مکانات بھی ہلنے لگے، اگر یہ میری تمنا پوری ہوئی تو میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا، لیکن یہ میری تمنا پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی، یہ تو صرف ہمارے اوپر خدا کا جو روب ہے وہ ڈالنے کے لیے تمہارے اس کلمے پر ہمارے محلات ہل رہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے فلاں موقع پر یہ کیا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے فلاں موقع پر یہ کیا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے غزوہ خندق کے موقع پر 5 آدمیوں کا کھانا 1500 آدمیوں کو کھلایا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ غزوہ سیف البحر کے اندر حضرت ابو عبیدہ جماعت لے کر جا رہے ہیں اور راشن بالکل ختم ہو گیا، کوئی کھانے کا انتظام نہ رہا، تو ہمارے اللہ نے سمندر کے اندر سے اندر مچھلی ڈالی جس کو 300 آدمیوں نے 18 دن تک پیٹ بھر بھر کر کھایا، بغیر روٹی کے کھایا۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جو خالی چکی کے اندر سے آٹا نکال کے دکھا اور خالی تنور میں سے روٹیاں نکال کر دکھائی، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے بدر کے موقع پر ہماری لکڑیوں سے تلوار کا کام لیا، اور ہمارا اللہ وہ ہے جب وہ یہ تقریریں کرتے تھے تو لوگوں کے دل ہلتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا اور حضرت عمر کا نام لے لے کر عیسائی عورتیں 600 سال تک ڈرایا کرتی تھی کہ آ گئے حضرت عمر اور آ گئے حضرت خالد۔ ایک روب تھا پورے عالم کے اوپر اور پورا عالم سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ جو اللہ اللہ کہتے ہیں یہ کوئی بوگس بات نہیں ہے، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، جب ان کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی تو اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ میرے محترم دوستوں، ارے تکلیفیں تو آج کا مسلمان بھی اٹھا رہا ہے، اس کی تکلیفوں سے دہریت پھیل رہی ہے، اور تکلیفیں صحابہ نے بھی اٹھائی، ان کی تکلیفوں سے امن و امان پھیلا اور ایمان پھیلا۔ آج تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اٹھائی جا رہی، اللہ کے دین کی دعوت کے کام کو چھوڑ کر یہ تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہے۔ ان تکلیفوں کے اٹھانے سے اللہ کی تائید نہیں آ رہی بلکہ اور زیادہ دہریت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ارے میاں جب تکلیف اٹھا ہی رہا ہے تو کیا بدل دے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے تکلیفوں کا اٹھانا شروع کر دے، سال بھر کی پہلے جماعتوں کو پوری دنیا کے اندر پھیل دو، 40-50 ہزار جماعتیں سال بھر کی پورے عالم کے اندر پھیل جائیں، 4-5 لاکھ آدمیوں کی بات ہے، ہم کیا زیادہ مانگ رہے ہیں؟ 125 کروڑ مسلمان پورے عالم کے اندر ہیں، اس میں سے 4-5 لاکھ آدمی اگر اللہ کے راستے میں پھرے تو اٹھ کے منہ مسیرا، لیکن اس کے ذریعے پورے عالم کے اندر یہ بات کا پتہ چلے گا کہ اللہ کی طاقت کس طریقے سے ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کی مدد کس طریقے سے ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں جوش میں آ گیا، میں تو ہوش میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا تھا، وہ ایمان کیا ہے؟ بھول تو نہیں ہے؟ کاروبار اور گھر سے پہلے میں نے چند باتیں مقدم بتائی تھی نا، ایک تو عبادات، ایک علم، ایک ایمان کی طاقت۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنایا کہ ایمان کی طاقت ہوگی تو اللہ کے کیا کیا وعدے ہیں، وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو جاتی ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ اس پر میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ حضرت آپ تشریف لائے تب بھی ہم پر تکلیف، آپ نہیں آئے تب بھی ہم پر تکلیف، پھر ہمیں مظالم کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک ترکیب بتا دو، اللہ کی طاقت کا اپنے ساتھ کر دو،
اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ کر دو، پھر فرعون جھک مارے گا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت اللہ کی طاقت کو ہم اپنے ساتھ کیسے کریں؟ ان کا ایک ترکیب ہے، یقین صرف اللہ پر ہو اور غیر کا یقین نکل چکا ہو، بس اتنا کر دو، اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے۔ یہ ہے وہ ایمان کی طاقت، یہ ہے وہ ایمان کی طاقت۔ یقین اللہ پر ایسا آئے کہ مخلوقات کا یقین نکل جائے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم میری بات کو مانو تو صرف اللہ پر اعتماد کرو، یعنی غیر پر مت کرو۔ جار مجرور کو فعل سے جب مقدم کیا جائے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے، صرف اللہ پر اعتماد کرو۔ تب یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کے جتنے قصے ہوئے اور خوب اللہ نے ذکر کیے، کیونکہ آگے جا کے امت مسلمہ کے ساتھ جو معاملہ اللہ کو کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ وہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، تابق المال بالناس۔ اس لیے واقعہ سارے بیان کیے۔ ان بنی اسرائیل نے زبان سے کہہ دیا، فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ انہوں نے اچھا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، تو یہ بات تو زبانی ہوئی نا، جب یہ بات دل کے اندر اتر جائے تو پھر یہ ایمان کی طاقت بنی، اور جب تک زبان پر ہے تو یہ ایمان کا بول بنا۔ تو انہوں نے زبان سے تو کہہ دیا فعلی اللہ توکلنا، اور اس پر دعا بھی مانگ لی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ چیز دل کے اندر اتر کر ایمان کی طاقت کیسے بنے۔ دیکھو، خالی زبان سے اگر میں یہ کہوں کہ پالنے والے اللہ ہیں، تو بھائی آپ دکان پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو دکان جو ہے سبب ہے، پالنے والے تو اللہ ہیں، سبب کے درجے میں دکان پر بیٹھتا ہوں، تو یہ ایمان کا بول بنا۔ اگر یہ بات دل کے اندر اتر گئی تو پھر یہ ایمان کی طاقت بنی، لیکن دل کے اندر اتری کہ نہیں اتری، کہ دل تو چھپا ہوا ہے، زبان کا بول ظاہر ہے، دل چھپا ہوا ہے، دل میں اتری کہ نہیں اتری، اس کی نشانی کیا؟ اس کی نشانی یہ ہے، اس کی نشانیاں دو ہیں۔ کاروبار کرنے والے کے دل میں اللہ کا یقین اترا ہے اور کاروبار بطور سبب کے کر رہا ہے، یہ بات اس کے دل میں اتری کہ نہیں اتری، اس کی نشانیاں دو ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ کاروبار میں حلال حرام کو دیکھے گا، پیسے کے کم یا زیادہ ہونے کو نہیں دیکھے گا، اگر دل میں اتری ہوئی ہے تو۔ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر دعوت کی فضا میں جب آدمی رہے گا اور بار بار جب یہ سنے گا کہ زندگیوں کا بنانا اللہ کے ہاتھ میں، زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں، دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگیوں کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں، اللہ زندگی بگاڑنے پر آئے گا تو زیادہ پیسوں میں زندگی بگاڑ دے گا، اللہ زندگی بنانے پر آئے گا تو کم پیسوں کے اندر زندگی بنا دے گا۔ زندگی کا بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں، پیسوں کی کمی بیشی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو بولتے سنتے جب دل کے اندر یقین پیدا ہوا، اب یہ آدمی جو دکان کے اوپر بیٹھے گا تو یہ آدمی پیسے کے کم زیادہ ہونے کو نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ آدمی حلال و حرام کو دیکھے گا۔ ایک نشانی تو یہ، اور ایک دوسری نشانی اور بتاؤ گی جو صحابہ کے اندر تھی، وہ یہ تھی کہ جب اللہ کے دین کی دعوت کا تقاضا اس کے سامنے آئے گا تو پھر اس کا کاروبار اور اس کا گھر اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ایمان کی طاقت کی یہ دوسری علامت ہے، اگر یہ اپنی پرورش اللہ کے ہاتھ میں جانتا ہے تو پھر یہ دین کے تقاضوں پر کاروبار رکاوٹ نہیں بنے گا۔ تبوک کے اندر کاروباری سیزن، لیکن جب ان فی الخفافوں کا سکھالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم والی آیت اتری، یہاں سے نکل کر اور سیدھے تبوک کی طرف چلتی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کاروبار کی سیزن چھوڑ دیں گے، 2 سال کا قحط تو پڑ چکا ہے
اور تیسرے سال دین کے تقاضے پر چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری زندگی تو فیل ہو جائے گی. بالکل نہیں سوچا، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ کاروبار جو ہے ایک شکل ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے دینے کے لیے، لیکن اسی کے حکم پر یہ بھی شکل قربان ہوگی تو خدا کے خزانے میں دینے کی بے شمار شکلیں ہیں، نہ معلوم اللہ کون سی شکل پیدا کر دے. اس یقین پر انہوں نے سارا کاروبار چھوڑا اور اللہ کے دین کی دعوت پر چل گئے. یہ یقین اس درجے پر ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینہ پہلے مدینے کے انصار جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور جا کر یہ عرض کریں کہ حضرت آپ نے جو مینا میں ہم سے معاہدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، جان لگائی، مال لگایا، دین پھیلنے لگا، دین کے کام کرنے والے بہت آدمی بڑھ گئے تو کسور ناصر ہو. اب دین کا کام کرنا ہم لوگوں پر موقوف نہ رہا. 6 مہینے کی ہم کو آپ چھٹی دے دیں اور وہ باہر نکلنے سے چھٹی دے دیں، مکانی کام کی چھٹی نہیں. مسجد نبی میں آتے رہیں گے، باہر سے آنے والے وفود کی خیر خبر لیتے رہیں گے، مکانی کام ہم کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنا کاروبار سنگوا لیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے گھریلو نظام کو سنگوا لیں گے. تو آپ ہمیں 6 مہینے کی چھٹی دے دیں. اور 7 کتابوں میں آتا ہے خریبت دور ہونا، ہمارے گھر اجڑ چکے، مال سے ہم خالی ہو چکے، رہا سہا مال تبوک میں لگ گیا، ہماری عورتوں کے زیورات تک لگ چکے، سب کچھ ہم نے اپنا قربان کر دیا اور مینا والا معاہدہ آپ کا ہم نے پورا کر دیا. اسلام چاروں طرف پھیل گیا، اسلام کے مددگار بھی بہت تیار ہو گئے. 6 مہینہ ہم لوگ چھٹی منانے میں تو کیا حرج ہے، یہ چھٹی لینے کے لیے گئے. اچھا دیکھیے، اب وہاں جب پہنچے تو وہاں آیت اتر گئی. وہاں آیت کیا اتری؟ وہاں جب پہنچے تو آیت کریمہ کیا اتری؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ آیت اتری. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو. اور وہ ہلاکت کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں انما التعلقۃ الاقامۃ فی الاہل والمال والبلد وترک الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہلاکت میں مت پڑو. ہلاکت کے کیا معنی؟ اللہ کا دین مٹ رہا ہو، اللہ کے دین کی جد و جہد اور کوشش کی ضرورت ہو جس کے ذریعے دین پھیلے گا. اللہ کے دین کے مٹنے کی وجہ سے آسمانوں پر خدائی فیصلے تباہی اور بربادی کے ہو رہے ہوں، ان فیصلوں کو بدلوانے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کرنی چاہیے تھی. وہ محنت چھوڑ کر آدمی اپنے کاروباری اور گھریلو لائن میں لگ گیا. اس کا ذہن یہ ہے کہ میں اپنی زندگی بنا لوں گا. آسمان پر فیصلہ تباہی اور بربادی کا آ گیا تو آسمانی فیصلے کا مقابلہ یہ اپنی گھریلو اور کاروباری لائن سے نہیں کر سکتا. آسمانی فیصلے کو اگر بدلوانا ہے تو تکلیفیں اٹھا کے اللہ کے دین کی جد و جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے. اس کے ذریعے لوگوں کے اندر دینداری آئے گی، آسمان کا فیصلہ بدل کر پھر خوشحالی کا فیصلہ آئے گا، امن و امان کا فیصلہ آئے گا. تجھے کاروبار میں گھر میں زیادہ رہنے تو نہیں ملا، لیکن خدائی فیصلوں کے بعد باوجود ہے کہ تو گھر اور کاروبار میں زیادہ نہیں رہا، لیکن مقدر کے اللہ پاک تجھے دے دے گا. انما التعلقۃ الاقامۃ فی الاہل والمال والبلد وترک الجہاد فی سبیل اللہ. چھٹی نہیں ملی. وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو. اور اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، دین کا کام اچھی طرح کرو. اللہ تعالیٰ دین کا کام اچھی طرح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت اتری. چھٹی موقوف ہو گئی.
چھٹی موقوف ہو کر تھوڑی مدت کے بعد حضرت اسامہ کے ساتھ 3000 کے مجمع کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو پیارے ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب صدیقی دور آیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تو رہا نہیں کہ بھائی چلو اللہ کے نبی تو تشریف لے گئے، اب اپنی چھٹی، یہ نہیں، اب حضرت امیر المومنین کے کہنے پر ہمیں چلنا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے بھی چھٹی نہیں دی، فرصت نہیں دی، سب کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا اور پورا مدینہ خالی کر دیا۔ ذہنوں کے اندر یہ بات دکھائی کہ حالات سے متاثر ہو کر ہم احکامات کو نہیں توڑیں گے، بلکہ احکامات سے متاثر ہو کر ہم حالات کو برداشت کریں گے۔ جتنے ہم حالات کو برداشت کریں گے اور احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اگر حالات سے متاثر ہوئے اور ہم نے احکامات کو توڑ دیا تو احکامات کے توڑنے پر مدد اللہ کی اوپر رک جائے گی، تو ہم حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بھائی انسان پر جب حالات آتے ہیں تو حالات سے متاثر ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈے کا اژدہا دیکھا تو متاثر ہوئے اور بھاگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دعوت کے لیے بھیجا جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا انی اخاف ان یقتلون، میرے کو ڈر ہے کہ میرے کو قتل نہ کر دے، انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، وہ سرکشی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، وہاں پر بھی اللہ نے تسلی دی خذا ولا تخف، اور یہاں بھی اللہ نے تسلی دی انی معکم اسمع وارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، تم جاؤ، میں دین کی دعوت کو لے کر جاؤ۔ اسی طرح جادوگروں نے جو جادو ڈالا اور سارا جنگل بھرا تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوج فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم جو کچھ آپ کے ہاتھ پہ ہے وہ ڈالو، انک انت الاعلی، سربلند تو اللہ تم کو ہی رکھے گا۔ تو حالات سے متاثر ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو چاروں طرف سے حالات بگڑے ہیں اور چاروں طرف سے حملے کی خبریں آئی ہیں تو صحابہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر یہ رائے دی حضرت صدیق اکبر کو کہ ہم سارے کے سارے رک جائیں اور جیش اسامہ کو روکیں۔ حالات سے متاثر ہونا یہ عیب کی بات نہیں، نبی بھی متاثر ہوئے، صحابہ بھی متاثر ہوئے، لیکن حالات سے اتنا متاثر ہونا یہ عیب کی بات ہے کہ اس سے حکم خدا کا ٹوٹ جائے۔ اگر حکم خدا کا ٹوٹ گیا، حالات سے اتنا متاثر ہوا تو یہ خدا کی مدد سے رک گیا، اور اگر حالات سے متاثر تو ہوا لیکن اتنا متاثر نہیں ہوا کہ حکم توڑ دے، حکم کو پورا کر دیا۔ جب حکم کو پورا کر دیا اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ جس اژدہے سے ڈر رہے تھے حکم پورا کر کے اسے پکڑ دیا، جون سے جادوگروں کے جادو سے ایک دہشت سی پیدا ہوئی، جب حکم اللہ کا جو ڈنڈا ڈالا حکم پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آلہ کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اگر امیر المومنین نے کہہ دیا کہ سب کو نکلنا ہے تو سارے کے سارے نکل گئے، حکم پورا کر دیا، حالات سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جو حکم کو توڑے۔ یہی کام ہمارا ہے کہ حالات سے ہمیں اتنا متاثر نہیں ہونا کہ جو حکم ہمارے ہاتھوں اللہ کے ٹوٹ جائے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور جو حالات آنے سے برداشت کرنا ہے، اور حالات جو صحابہ پر آئے اور جو نبیوں پر آئے وہ ہمارے تمہارے اوپر نہیں آئیں گے، اس سے تم بے فکر رہنا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صحابہ تو تھے 1.25 لاکھ اور ہم ہیں 125 کروڑ۔ اگر 100 آدمی نے ایک من مجاہدہ کیا مثلا تو 400 ہوں گے تو ان کے حصے میں 5 من آئے گا، اور اس سے زیادہ ہے تو اور کم آئے گا، تو وہ تو 1.25 لاکھ تھے اور ہم ہیں 125 کروڑ۔ تو جتنا انہوں نے کیا اب وہ تقسیم کر دو گے تو تھوڑا تھوڑا آئے گا، کیا آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ سال بھر کی جماعت میں چلا گیا، زیادہ سے زیادہ کھانا پینا آگے پیچھے ہو جائے گا، کاروبار کا سیزن چھوڑنا پڑے گا،
ذرا راحت اور آرام آگے پیچھے ہو جائے گی، تنگی توشی کا ڈر خالی سامنے آئے گا. اور یہ تو سب فاقے، یہ نور مسور کی دال، ان پہ فاقے آئیں گے. فاقے تو بڑے بڑے پر آیا کرتے ہیں، اللہ والوں پر آیا کرتے ہیں، جو فاقے آنے کے بعد میں بہت ہی فخر محسوس کیا کرتے ہیں، جنہیں اتنا لطف آتا ہے تعلق باندھنا کا. ابھی ہم لوگوں میں وہ چیز کہاں؟ ان لوگوں پر کیا فاقے آ گئے؟ فاقے تو بہت ہی اونچے لوگوں پر آیا کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، وہ تکلیفیں جو صحابہ پر آئیں، اتنی تکلیفیں آنے سے پہلے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دین کی فضا بنے گی. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما گئے کہ آخری زمانے میں ایک آدمی اگر دین کا کام کرے گا تو اس کو، یعنی اس کا اتنا نتیجہ نکلے گا جتنا 50 صحابہ کے کام کرنے پر نتیجہ نکلتا. ثواب جو ہے وہ نتیجہ ہی تو ہے. 50 صحابہ کی محنتوں سے جتنا نتیجہ نکلے گا، آخری زمانے میں ایک آدمی کے کام کرنے پر اتنا نتیجہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور آخری زمانے کے لوگوں کی کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اتنا نتیجہ نکالیں گے. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں. آپ حضرات جو صحابہ کے اور نبیوں کے واقعات سن کر ذہنوں کے اندر یہ بات نہ لائیں کہ سب اتنی زیادہ تکلیفیں اور قربانیاں ہم بھلا کہاں دے سکتے ہیں. میرے بھائی دیکھو، اتنی نہیں دینی پڑیں گی، لیکن جو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، اس روٹین کو چھوڑ کر اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر آ گئے تو بجائے ان تکلیفوں کو اٹھانے کے تھوڑا سا آگے پیچھے نظام ہو کر، اور کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے لیے ہدایت کے ایمان کے فیصلے کر. ان بنی اسرائیل نے زبان سے کہہ دیا اللہ توکلنا، لیکن یہ چیز دل کے اندر اترنی چاہیے. جب آدمی کے دل کے اندر اترتی ہے تو وہ ایمان کی طاقت بنتی ہے، اور جب آدمی کے زبان پر ہوتی ہے تو یہ ایمان کا بول بنتا ہے. اور ایمان کے بول پر اللہ کی مدد نہیں آتی، ایمان کی طاقت پر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم لوگ زبان سے کہہ دو آمنا، میں ایمان لے آیا، اور ہم اس پر وہ سارے وعدے پورے کر دیں اور ہم تمہارا امتحان نہ لیں. ہم تو امتحان تمہارے لیں گے کہ تم جو کہتے ہو کہ میں ایمان لایا، جو زبان کا بول ہے، اس میں تم سچے ہو کہ تم کچے ہو. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم پہلے والے لوگوں کا بھی امتحان لے چکے ہیں. ہم اس بات کو جان کر رہیں گے، ہم اس بات کو جان کر رہیں گے کہ تم نے کا سچا کون اور تم نے کا جھوٹا کون. اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کو بھی جاننا کر رہیں گے کہ آمنا کہنے میں سچا کون، آمنا کہنے میں جھوٹا کون. ایمان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے، اسے اچھی طرح سمجھ لو. ایمان کی طاقت میں 2 کام، ایک تو اللہ کے یقین کا دل میں لانا اور ایک مخلوقات کے یقین کا دل سے نکالنا. یہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو، اللہ تو دکھائی نہیں دیتے، اس لیے ان کا یقین خود نہیں آتا، اسے لانا پڑتا ہے. لانے کی کیا ترکیب ہے؟ بار بار اللہ کا بولنا، بار بار اللہ کا سننا. جتنا بار بار اللہ کا بولنا سننا ہوتا رہے گا تو اتنا اللہ کا یقین آئے گا. اسی کا نام ہے دعوت کی فضا. جتنی ہم دعوت کی فضا بنائیں گے تو اتنا اللہ کا یقین دلوں میں آئے گا. یہ خوب یاد رکھنا. اللہ دکھائی دیں گے نہیں، دیکھ کر اللہ کا یقین نہیں بنتا، بلکہ بار بار بولنے سننے سے اللہ کا یقین بنتا ہے. اس کا نام ہے دعوت کی فضا.
اس سے تو اللہ کا یقین آیا، لیکن کاروبار کا یقین دل سے نکل جائے، ملک مال اور پیسے کا یقین دل سے نکل جائے، اس کے لیے کیا کرنا؟ کیونکہ مخلوقات دکھائی دیتی ہے، اس کا یقین تو خود آتا ہے، اسے نکالنا ہے، اور اللہ دکھائی نہیں دیتے، ان کا یقین خود نہیں آتا، اسے لانا ہے۔ تو اللہ کی یقین کیسے لائے؟ اس کے لیے دعوت کی فضا، بار بار اللہ کو بولنا سننا، اور مخلوقات کا یقین کیسے نکلے؟ اس کے لیے قربانی، جتنی ہم قربانی دیں گے اتنا مخلوق کا یقین نکلے گا۔ آدمی جماعت میں جاتا ہے تو قربانی دیے بغیر نہیں جاتا۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں صحابہ کے جو گزرے وہ ان دو باتوں میں گزرے، ایک طرف دعوت اور ایک طرف قربانی۔ دعوت کے ذریعے ایمان کے اندر ان کی طاقت پیدا ہوئی، تو ان کی نمازوں کے اندر جان پیدا ہوئی، ان کے تعلیم کے حلقوں سے ذہن اور زیادہ آگے بڑھا، ان کے فکر و تلاوت سے اللہ کا تعلق ملا، ایثار اور ہمدردی ان کے اندر دوسروں کے لیے آئی، نیت و نگر اخلاص اتنا پیدا ہوا کہ مکے کے پہاڑوں کو سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نہیں بننے دیا کہ ان کے اخلاص کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے، اس لیے کہ اگر سونا بنا تو لوگ سونے چاندی کے لیے کام کریں گے، ان کو اللہ کے لیے کام کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنے جذبات قربان کر کے یہ اللہ کے دین کا کام کرے۔ میرے محترم دوستو، میں لمبی بات نہیں کرتا، دو باتیں میری مان دو۔ اللہ کا یقین لانا، غیر کا نکالنا۔ اللہ کا یقین اگر لانا ہے تو دعوت کی فضا، یہ جو مسجد وار جماعتیں بنتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 2.5 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا دن رات یا عصر سے اشراق تک جو مسجد میں لگنا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بار بار اللہ کا بولنا اور سننا، گھر گھر در در جا کر اللہ کا بولنا اور سننا۔ ملکوں میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بار بار اللہ کا بولنا اور سننا، ایک دعوت کی فضا بنتی ہے، اس کے ذریعے ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور قربانی جان مال کی دی جاتی ہے تو اس کے ذریعے غیر کا یقین نکلتا ہے، قربانی کے ذریعے غیر کا یقین نکلے گا، دعوت کے ذریعے اللہ کا یقین آئے گا، اس طریقے سے ایمان میں طاقت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر یہ فرعون تم کو مسجدوں میں نہیں جانے دیتا تو تم اپنے گھروں کے اندر رہ کر مسجد والا کام کرو، نمازیں پڑھو، لیکن نماز کیسی پڑھو؟ ایمان کی طاقت رکھنے والی نماز۔ ایک نماز تو وہ ہے کہ پرورش کاروبار سے سمجھ میں آ رہی ہو اور فرعون کی طاقت کا اثر دل پر پڑا ہوا ہو، ایسی نماز ہے تو یہ نماز بے طاقت نماز ہے۔ طاقت پر نماز کب بنے گی؟ ببشر المؤمنین، ایمان کی طاقت سے طاقت پر نماز بنے گی۔ فرعون کی طاقت کا یقین نکل جائے، کاروبار سے پرورش کا یقین نکل جائے، اللہ سے پلنے کا یقین آئے، اللہ کی طاقت کا یقین آئے تو یہ ایمان کی طاقت بن گئی، اب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی مدت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمے اور نماز کے ذریعے اس قوم کی تربیت فرمائی اور خوب ان کو سمجھایا، یہاں تک کہ ان کے ایمان میں طاقت آ گئی۔ فرعون کی طاقت کا یقین نکل گیا، اللہ کی طاقت کا یقین ان کے دلوں میں آ گیا۔ جب دیکھ لیا کہ مجمع کے اندر وہ ایمان کی طاقت آ گئی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور بہت زور کی دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ یعنی فرعون کو دعوت دے دے کر اندر کے یقین بنانے کی کوشش کر لی، اخلاق کے ذریعے سمجھا بہت لیا، لیکن یہ زہریلا پھوڑا بغیر آپریشن کیے، یہ زہریلے پھوڑے کو جب تک آپریشن کر کے کاٹ نہ دیا جائے اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، لہذا اس کا تو اللہ تو آپریشن کر دے۔ ربنا اطمس علی اموالہم
ان کے مالوں کو تباہ کر دو. واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. جہاں یہ دعا مانگی فوراً اللہ تعالیٰ کا جواب آ گیا. قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی، لیکن دو باتوں کا خیال رہنا. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، دونوں کے دونوں جمے رہنا اور ان جاہلوں کے پیچھے مت چلنا، ان مادہ پرستوں کے پیچھے مت چلنا. خطاب تو ہو رہا ہے دو بڑے نبیوں کو اور سنایا جا رہا ہے ہم کو اور تم کو اور ان بنی اسرائیل کو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے خطاب تو کر رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے شرک کیا تو اعمال آپ کے سارے حت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور بڑے بھاری نقصان کے اندر آپ پڑ جائیں گے. خطاب تو ہو رہا ہے بہت بڑی شخصیت کو، لیکن سنایا جا رہا ہے پورے عالم کے انسانوں کو کہ جب اتنی بڑی شخصیت اگر شرک کرے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو تم لوگ اگر شرک کرو گے تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور ہمارے گھروں کے اندر بھی بعض مرتبہ ساس کو کہا جاتا ہے اور بہو کو سنایا جاتا ہے. کہا تو جاتا ہے ساس کو کہ دیکھو بچہ گر گیا، کسی نے دیکھا نہیں، دیکھو کھچڑی کے اندر نمک زیادہ پڑ گیا، خیال نہیں رکھتی ہو، تو کہا تو ساس کو، لیکن سنائے بہو کو. تو اسی طرح اللہ جل جلالہ مانا والا ہوں بعض موقعوں پر خطاب تو کرتے ہیں بڑی بڑی شخصیتوں کو، لیکن سناتے ہیں ہما شما کو، ہمیں اور تمہیں سب کو. تو یہاں دو باتیں فرمائی، ایک تو جمع رہنا اور دوسری بات یہ کہ جب یہ مادہ تمہارے قدموں پر آ جائے تو تم ان مادہ پرستوں کا اتباع مت کرنا. دعا قبول ہو گئی. اب دعا قبول ہونے کے بعد پھر میں نے وہی کہا نا، ایمان کی طاقت آ گئی، دلوں کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی. اب اللہ نے امتحان لینا شروع کیا، اور دیکھو امتحان لینے کے، ایمان کی طاقت کا امتحان لینے کے اللہ کے ہاں دو طریقے ہیں. ایسا حکم دیتے ہیں کہ جس میں نفع والی چیز ہاتھ سے نکل جائے اور مشقت والی چیز ہاتھ میں آ جائے، اور آدمی حکم کو پورا کر کے نفع والی چیز کو جانے دے، مشقت والی چیز کو برداشت کر لے، اس کے ایمان کی طاقت کا امتحان ہو گئے. اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کیا، نفع والا ڈنڈا ہاتھ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ القیٰ سے ڈال دو، حکم پورا کر کے نفع والا ڈنڈا ڈال دیا. تکلیف والا اژدہا بنا، اس سے بھاگنے لگے تو اللہ نے کہا پکڑ دو، تو انہوں نے تکلیف والا اژدہا پکڑ لیا، نفع والا ڈنڈا ڈال دیا اور تکلیف والا اژدہا پکڑ لیا. اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی. ہمارے ساتھ بھی اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں بھی دو کام کرنے ہوں گے. مال کا جو نفع ہے اس کو ڈنڈے کی طرح قربان کرنا ہوگا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں،